وما ملکت ایمانکم، نماز نہ چھوڑنا، چھٹ گئی ہائے چھٹ گئی، میں کہاں سے الفاظ لاؤں تمہارے کانوں کے پردوں میں سے، راستہ بنا کر جو دل کی وادی میں اتر جائیں۔ میں خطیب نہیں ہوں، میں کوئی مقرر نہیں ہوں، میں ایک فریادی ہوں، ایک سائل ہوں، میں تم سے بھیک مانگتا ہوں، خیرات مانگتا ہوں کہ نافرمانی کی زندگی سے واپس آ جاؤ۔ حکومتیں تمہارے حالات نہیں ٹھیک کر سکتی، حکومتیں تمہارے حالات نہیں بگاڑ سکتی، اللہ کے سائے میں آ جاؤ، ساری دنیا کے فرعون تمہارا کچھ نہ بگاڑ سکیں گے۔ کیا موسیٰ کو فرعون کو کچھ بگاڑا؟ کیا موسیٰ کا فرعون نے کچھ بگاڑا؟ کیا نمرود نے ابراہیم کا کچھ بگاڑا؟ کیا بھڑکتی آگ نے ابراہیم کو جلایا؟ کیا کالے کنویں میں یوسف ڈوبا؟ کیا مچھلی کے پیٹ میں یونس مرا؟ ارے اللہ کو ساتھی بنا لو، یہ ان سے امیدیں ہٹا دو۔ یہ تبلیغ کا الگ فلسفہ ہے۔ ہم کہتے ہیں دل بدلو، لوگ کہتے ہیں حکومت بدلو۔ ہم لوگ کہتے ہیں حکومت بدلو انقلاب آئے گا، ہم کہتے ہیں دل بدلو انقلاب آئے گا۔ دل بدلو، دل، یہ دل اللہ کو دے دو، پھر پرچیاں چلیں یا تلواریں، پھر توپ کے دہانے ہوں یا ایٹم کے، موت تمہیں سب سے خوبصورت پیغام نظر آئے گا۔ عاشق ہوں میں عشق کما میں، دل رکھیں وانگ پہاڑاں ہو، سہ بدیاں ہزار لامے کر جانے باغ بہاراں ہو، منصور جہے چکسولی دتے جڑے واقف کل اسراراں ہو، سجدیں سر چائیں نبا ہو تے کافر کہیں ہزاراں ہو۔ ہائے ہائے او دل تو اللہ کو دو، دل تو اللہ کو دو۔ عاشق سوئی حقیقی جوڑا قتل معشوق دا مننے، سر نو جوڑے تے مکھ نہ موڑے، توڑے سائے تلواراں کھنے، سچا عشق حسین دبا ہو، سر دتے تے راز نہ بھنے۔ آہاں تعصل الہ وانت تظہر حبہ، هذا لعمری فی الفعال بدیع، لو کان حبک صادقا لأطعتہ، ان المحب لمن يحب مطیع۔ مان جاؤ میری فریاد ہے، میں مقرر نہیں ہوں، میں ایک فریاد، میں سائل ہوں، میں تم سے بھیک مانگ رہا ہوں۔ اللہ رسول کی زندگی والی پاک زندگی اپنا لو، یہ گندی زندگی، یہ مغرب کی کالی تہذیب، یہ مغرب کی بے حیا زندگی، یہ بوائے فرینڈ، یہ گرل فرینڈ کلچر، یہ گندے انڈے ہیں، یہ ابلے ہوئے گٹر ہیں، یہ ابلتے ہوئے گٹر ہیں، یہ ناچ گانے کی محفلیں، یہ تھرکتے ہوئے بدن اور یہ کھنکھناتے ہوئے جام، یہ بے حیا آوارہ جوانیاں، یہ غلاظت ہے، یہ غلاظت ہے، یہ گندگی ہے، یہ ابلتا ہوا گٹر ہے، ابلتا ہوا گٹر ہے۔ آ جاؤ، واپس آ جاؤ، اللہ کے محبوب کی پاک زندگی، اللہ کے محبوب کی پاکیزہ زندگی، اللہ کے محبوب کا روشن راستہ، اللہ کے محبوب کا عالی شان دین، اللہ کے محبوب کا مبارک پیغام، اللہ کے محبوب کی خوبصورت سیرت، جو صورت میں بھی اعلیٰ، جو سیرت میں بھی اعلیٰ، جو صفات میں بھی اعلیٰ، جو علم میں اعلیٰ اور افضل اور اجمل اور اکمل اور اعز اور اجل اور اتم اور آسن اور ابہا اور انور اور آسن جائیں گی، پر میرے نبی کے جلوے ختم نہیں ہو سکتے۔ اور تمہارے لیے ماں اتنا نہیں روئی جتنا تمہارا نبی رویا، تمہارے لیے باپ اتنا نہیں تھکے جتنا تمہارا نبی تھکا، تمہارے لیے ماں اتنا نہیں جاگی جتنا تمہارا نبی جاگا، تمہارے لیے باپ نے اتنے پاپڑ نہیں بیلے جتنا تمہارے نبی نے پاپڑ بیلے۔ رو 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 23 برس ایسے نیر بہائے کہ مکے کے کالے پہاڑوں نے بھی انہیں جذب کیا اور مدینے کی سخت مٹی نے بھی انہیں جذب کیا، اور آپ کی آہوں اور سستیوں سے جزیرۃ العرب آج بھی معمور ہے۔ جاؤ تو کبھی طائف کے پہاڑوں سے پوچھو کہ یہاں کیسے پتھر پڑے تھے اور کیسے خون بہا تھا اور کیسے اس کی دکھی فریاد نے اللہ کے عرش کو ہلایا تھا۔ اللہم اشکو الیک ضعف قوتی وقلت حیلتی وہوانی علی الناس، اے میرے مولا تو نے مجھے کن کے حوالے کر دیا؟ کتنے صبر والا نبی اور پھس پیا، ہماری زبان میں کہتے ہیں پھس پیا، اور میں تو پھس پیا، وہ جو نبی پھس پیا، میرے رب تو نے مجھے کن کے حوالے کر دیا جنہوں نے مار مار مجھے لہو لہان کر دیا۔ وہ اتنے گلے کرنے کے باوجود بھی یہ نہیں کہا کہ ان کو برباد کر دے۔ جبریل آ گیا، پہاڑوں کا فرشتہ آ گیا، اجازت دیں یا رسول اللہ، انہیں ابھی سرما بنا دیا جائے گا؟ نہیں، یہ نہیں ایمان لا دے تو ان کی نسل ہی ایمان لے آئے گی۔ جو کافروں پر ایسا شفیق تھا وہ تمہارے لیے کیسا مہربان ہوگا۔ کیوں خنجر اٹھائے ہوئے ہیں؟ کیوں اس کے سینے پر وار کر رہے ہو؟ کیوں اس کے سینے پر وار کر رہے ہو؟ میں داڑھی تو منڈاتا ہوں اور کیا کرتا ہوں۔ کتنی دلیری سے لوگ یہ بات کر سکتے، کتنی سنگدلی سے یہ بات کر۔ تمہیں اپنے نبی کے آنسو یاد ہوتے؟ تمہیں اپنے نبی کی آہیں یاد ہوتی؟ تم دیکھتے نہیں ہو؟ حاجیوں کو پتا ہوگا کتنی دعا مانگتے ہو عرفات میں جا کر؟ آدھا گھنٹہ، میکسیمم پونا گھنٹہ۔ اس سال میں نے بڑا زور لگایا، 55 منٹ
घंटा मैं नहीं पूरा कर सका, 55 मिनट तुम्हारे नबी ने तुम्हारे लिए ऊंटनी पर बैठकर अप्रैल की धूप में ऐसे हाथ रख के 6 घंटे दुआ की है। न साया न टेक, और यूं हाथ, फिर ये हाथ इधर मुझे देखना, ये हाथ आप ऐसे करते 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 ऐसे सीने के साथ लगाकर फिर यूं यूं मिन्नतें शुरू कर लगे, ऐसे जैसे को मिन्नतें कर। ये हाल था, ये हाल था। या तो तुम्हें तुम्हारे नबी की जिंदगी का पता ना होता, या तुम्हें उसकी सीरत का पता ना होता, या तुम्हें उसकी पसंद ना पसंद का पता ना होता, तो फिर मैं कहता हाँ तुम भटके हुए राही हो, तुम बेनिशान मंजिल के मुसाफिर हो, तुम टूटे हुए पत्ते हो। टूटे हुए पत्ते की कोई मंजिल नहीं होती, बगुले में उड़ जाने वाले कागज की कोई मंजिल नहीं होती, कटी पतंग का कोई निशान मंजिल नहीं होता। जाओ तुम भी कटी पतंग बनो, टूटा हुआ शाख से पत्ता बनो, उड़ता हुआ बगोले में कागज बनो। पर नहीं 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 नहीं, जब तुम्हारा रसूल मौजूद, उसकी सीरत सूरत मौजूद, उसकी एक एक अदा मौजूद, फिर क्यों उसके गैरों के तरीकों पर चलते हो? क्यों नहीं उसकी गुलामी में इज्जत महसूस करते? क्यों नहीं उसके तरीकों को अपने सीने से लगते? किस हाल में उसका सामना कैसे करो? कैसे उसका सामना करोगे? मुझे बताओ। जब वो बुलाए जाएंगे, इधर हुसैन अपना कटा हुआ सर लेके आ रहा होगा, इधर सुहैब का छलनी जिस्म आ रहा होगा, इधर खुबैब का छलनी जिस्म आ रहा होगा, इधर बदर के शुहदा उठ रहे होंगे, और इधर हम इस हाय हाय, और मैं जज्बाती हो गया, अल्लाह के वास्ते मुझे माफ कर। किस हाल में मरना पसंद है तुम्हें? किस हाल में मरना चाहते हो? किस रूप में मौत चाहते हो? फौजी का एक फूल उतार दो, वो वसीफा दे देता है, मेरी बेइज्जती हो गई है, मेरा फूल उतर गया। जूनियर को सीनियर पर तरक्की दे दो, वो सीनियर इस्तीफा दे जाता है, मेरी बेइज्जती हो गई है, मैं जूनियर को सल्यूट नहीं कर सकता। तुमने नबी की सुन्नतों के कितने फूलों को मसल के रखा हुआ है। तुम्हें ताइफ के शायद जख्म भूल गए हैं, तुम्हें ओहद पहाड़ में उसके दांतों का टूटना भूल गया है। हाय हाय, तुम्हें उसकी बेटियों की तलाकें भूल चुकी हैं, तुम्हें उसका जख्मी होना भूल गया, पेट पे 2-2 पत्थर बांधना भूल गया। आए और मैदान माशर की तरफ चलो, आगे की तरफ देखो। काश हम देख सकते जब जहन्नुम आएगी चिंगारती भड़कती दहकते हुए और आकर चीख मारेगी, बड़े बड़े फरिश्ते जमीन पर गिर जाएंगे, रसूल जमीन पर गिर जाएंगे, नेकोकार जमीन पर गिर जाएंगे, हाथ आसमान को उड़ जाएंगे, और हर आदमी की पुकार होगी, या रब नफ्सी नफ्सी, या रब नफ्सी नफ्सी। कोई सवाल नहीं किसी का, न अम्मा का, न अब्बा का, न बीवी का, नफ्सी मेरी जान मेरी जान। इधर आदम अलैहिस्सलाम को देखो, वो भी कह रहे हैं नफ्से नफ्सी। इधर शीस को देखो, वो कह रहे हैं नफ्से नफ्सी। इदरीस को देखो, वो कह रहे हैं नफ्से नफ्सी। नूह इब्राहिम को देखो, वो कह रहे हैं नफ्सी नफ्सी। हूद और सालेह को देखो, वो कह रहे हैं नफ्से नफ्सी। इब्राहिम कह रहे हैं या अल्लाह तेरी मेरी दोस्ती का वास्ता, बस मुझे बचा ले, मैं किसी का सवाल नहीं करता। इसहाक याकूब इस्माइल और यूसुफ कह रहे हैं या रब्बे नफ्से नफ्सी। मूसा यूशा हारून कह रहे हैं या अल्लाह नफ्से नफ्सी। दानियाल इलियास अयूब दाऊद सुलेमान यहया जकरिया यूनुस कह रहे हैं या अल्लाह नफ्सी नफ्सी। ईसा अलैहिस्सलाम कह रहे हैं या अल्लाह मैं अपनी मां मरियम का भी सवाल नहीं करता, बस नफ्सी 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 नफ्सी। तुम बोलो, मुझे बताओ तो सही, इस आलम में मेरा तेरा क्या हाल होगा जब अल्लाह के 5 बड़े पैगंबर नूह, इब्राहिम, मूसा, ईसा, मोहम्मद मुस्तफा अलैहिस्सलातु व तस्लीमात। इब्राहिम कह रहे हैं दोस्ती का वास्ता मैनू बचा, और ईसा कह रहे हैं या अल्लाह तेरी रहमत का वास्ता ही मैं अपनी माँ का भी सवाल नहीं करता, बस मेरी जान बचा। इस खौफ दहशत वहशत में मेरा क्या हाल होगा? पर एक तरफ देखो, एक हस्ती है जिसका नगमा और है, जिसकी सदा और है, जिसकी पुकार और है, जिसकी दुहाई और है, जिसकी हाय हाय और है। उसकी झोली फैली हुई है, उसके हाथ अर्श की तरफ उठे हुए हैं, और वो नफ्सी नफ्सी नहीं कह रहा। ये कौन है? ये क्या कह रहा है? ये कह रहा है उम्मती 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 उम्मती। ये कौन है? ये तुम्हारे हाथों सताया हुआ तुम्हारा रसूल, ये तुम्हारे खंजर से जख्मी हुआ ये तुम्हारा रसूल है। तुम जिसकी सुन्नत को आसानी से ज़बह कर देते हो, तो क्या हुआ? क्या हुआ? ये नहीं तो क्या हुआ? ये यही है तुम्हारे हाथों जख्म आया हुआ, तुम्हारे दोरी धार के खंजर से जख्मी हुआ यही है जो झोली फैला के कह रहा है या अल्लाह मेरी उम्मत मेरी उम्मत मेरी उम्मत मेरी उम्मत। मैं उस अर्श वाले अल्लाह और उस मदीने वाले रसूल के किस्से सुनाकर मैं तुम्हारे सामने अपील करता हूँ, तौबा कर जाओ, इनकिलाब ले आओ। कौन सा इनकिलाब? जुलूसों वाला नहीं, टायर चलाने वाला नहीं, साइन बोर्ड तोड़ने वाला। ये नादानी है, जहालत है। कभी इधर जुलूस, कभी इधर जुलूस।
ہاں ہاں جلوس نکالو اپنے نفس کے خلاف، جلسہ کرو شیطان کے خلاف، انقلاب لاؤ، اس دل کو مخلوق سے ہٹا کر خالق کی طرف پھیر دو، دنیا سے ہٹا کر آخرت کی طرف پھیر دو، مورتوں سے ہٹا کر محمد مصطفیٰ کی طرف پھیر دو۔ یہ انقلاب آئے گا تو دن ہرے ہوں گے، یہ انقلاب نہ آیا تو کوئی بڑے سے بڑا دیانتدار عملہ بھی، حکمران بھی ہماری تقدیر نہیں بدل سکتا۔ یہ فلسفہ ہوائی نہیں ہے۔ میں بھائیو اللہ کی کتاب کے ساتھ 35 سال دیکھو، اسے میرا دعویٰ نہ سمجھنا، میں دعویٰ کر کے تم سے کچھ لینا چاہتا ہوں تو تمہاری واہ واہ سے میں کوئی اونچا ہو جاؤں گا؟ ایسے ہی آدمی اپنی بات کی وضاحت کے لیے کہہ دیتا ہے میری زندگی یا کتاب کے ساتھ ہے یا تبلیغ کے ساتھ ہے، اپنے بچوں کے ساتھ تو میں مسافروں کی طرح رہتا ہوں، اور میری بات پہ اعتماد کر لو، میں تمہارا ہمدرد ہوں، تمہارا خیر خواہ ہوں۔ باہر والوں کو دیکھنا چھوڑو، دھن رے دھنیے اپنی دھن، پرائی دھنی کا باپ نہ بن، تیری روئی میں 4 بنولے، سب سے پہلے ان کو چن۔ ہر آدمی اپنی ذات میں اللہ رسول کا بننے کی کوشش کرے، پھر دنیا کے سارے فرعون اکٹھے ہوں گے تو تم موسیٰ کی طرح بچائے جاؤ گے، سارے نمرود اکٹھے ہوں گے تو تم ابراہیم کی طرح بچائے جاؤ گے، ساری دنیا کے فرید اکٹھے ہو جائیں گے اور ان کے ویل مچھلی کی طرح منہ کھل جائیں گے تو یونس کی طرح بچائے جاؤ گے۔ اللہ سے یاری لگا لو، محمد مصطفیٰ کے غلام بن کر، یہ تبلیغ کی محنت ہے۔ ہم یہ صرف نہیں کہا تبلیغ والے بڑے اچھے لوگ کہتے ہیں نماز پڑھو، نماز تو ہم پہلے ہی پڑھتے ہیں، اور اب ہم تبلیغ میں جا کے کیا کریں گے؟ وہ یہ رونا ہے، تبلیغ ایک درد ہے، ایک غم ہے، ایک دکھن ہے، ایک اندر کی فریاد ہے کہ نافرمانی کو دیکھ کر دل تڑپ جائے۔ ایک عام الفاظ کا محتاج نہیں ہے، اس میں لفاظی کوئی نہیں، میں نے کوئی لفاظی استعمال کی ہے، میں لا سکتا ہوں الفاظ، یہ نہیں کہ میرے پاس الفاظ جمع نہیں ہیں۔ یہ لکھنے والے کیسے الفاظ کا کھیل کھیلتے ہیں، یہ قلم سے کھیلتے ہیں، لوگ کانوں سے پڑھتے ہیں، دل کی دنیا وہیں کی وہیں، کوئی رونے والا ہوتا، کوئی چارہ ساز ہوتا، کوئی غم گسار ہوتا، رونے والے کی ہائے ہاں پاڑ کے رکھ دیں دیے، پتھر پاٹ جان دیں، رونے والے کوئی نہیں ہیں، تبصرے کرنے والے ہیں، رونے والے کوئی نہیں۔ میرے بھائیو تبلیغ ایک درد ہے، درد، اس درد میری نسل میں اسی اسلام آباد میں 20 سال کا نوجوان، میں گشت میں نے کہا بیٹا تیرا نام کیا؟ کہنے لگا عمر۔ میں نے کہا حضرت عمر کو جانتے ہو؟ کہنے لگا نام تو سنا ہوا ہے۔ مجھے یوں لگا جیسے کسی نے مجھے دوری تھار کا خنجر میرے سینے میں مار دیا ہو کہ میں اس ماں باپ پر بیٹھ کے آنسو بہاؤں، کس بچے کی جوانی پر بیٹھ کے آنسو بہاؤں کہ جو 20 برس کا ہو کر یہ نہیں جانتا کہ عمر کون ہے، نام تو سنا ہوا ہے۔ میرے بھائیو اللہ رسول کی غلامی میں آ جاؤ، مسجدوں کو بھر دو، سارے اسلام آباد کو 100% نمازی بنا دو، تو اللہ کا دیکھنا نظام کیسے بدلتا ہے۔ اپنے گھروں میں اپنے نبی کے تذکرے زندہ کر دو، تعلیم فضائل کے حلقے زندہ کر دو، اذان پر بازار بند ہو جائیں، کالج بند ہو جائیں، دوڑ لگے مسجد کی طرف، عورتوں کی مصلے کی طرف، دکاندار جھوٹ سے توبہ کریں، سود سے توبہ کریں، سارا عمومی مجمع جھوٹ سے، غیبت سے، گالی سے توبہ کرے، اور پھر دیکھو رت کیسے بدلتی ہے، پھر دیکھو بہار کیسے آتی ہے۔ آنے کو ہے، یاد رکھنا، آنے کو صبح صادق کے آثار ہیں، سفیدہ سحر نمودار ہو رہا ہے، صبح ہوگی۔ ہم یہ ضد کر رہے ہیں اپنے رب سے کہ ہمیں بھی دکھا، ساری زندگی خزاں ہی دیکھی، تھپیڑے جھیل جھیل، اکھیاں ہی پتھر آ گئیں، جسم ہی اکڑ گئے۔ تمنا ہے مانگا کرو اللہ سے، یا اللہ خزاں دکھا کے موت نہ دینا، اسلام کی بہار بھی دکھیں، اور آنے کو ہے، باد صبا چلنے کو ہے، جو توبہ کر جائے گا بچ جائے گا، جو نہیں کرے گا جھاڑو پھرنے کو ہے، جھاڑو پھرنے کو ہے، جھاڑو پھرنے کو ہے، پھرے گا پھرے گا پھرے گا، کون کون کون؟ یہ اللہ آئے گا، اللہ آئے گا، اللہ آئے گا۔ اس بے حیائی کے نقشے کو ٹوٹنا ہے، اسے توڑے گا یہ ٹوٹے گا، اسے توڑے گا یہ ٹوٹے گا، اسے توڑے گا یہ ٹوٹے گا۔ اسے کون توڑے گا؟ اسے اللہ توڑے گا، اسے اللہ توڑے گا، اسے اللہ توڑے گا، اسے اللہ توڑے گا۔ اللہ بت پرستی کو مہلت دیتا ہے، کفر و شرک کو مہلت دیتا ہے، بے حیائی کو مہلت نہیں دیتا، نہیں دیتا، نہیں دیتا۔ آئے گا اللہ۔ آپ نے روزانہ اپنے گھر میں صفائی کرواتے ہو، یہ دھرتی میرے اللہ کی ہے، یہ آنگن میرے اللہ کا ہے، صفائی ہونے کو ہے، توبہ کر لو، توبہ کر لو، توبہ کر لو۔ میں کوئی نجومی پامسٹ کوئی نہیں ہوں، میں تو قرآن و سنت میں غور کر کے بتا رہا ہوں، اقوام عالم کا مشاہدہ کرتے ہوئے بتا رہا ہوں کہ یہ آنگن صاف ہونے کو ہے، ہواؤں کا رخ بدلنے کو ہے،
फलक के तेवर बदलने को हैं। आ जाओ मस्जिद में आ जाओ। देखते नहीं हो सुनामी का पानी सब कुछ बहा गया, मस्जिद को हाथ भी न लगाया। वो इंडोनेशिया के आशे में क्या हुआ, इंसान भी बह गए, जानवर भी बह गए, घर घरों दे 10-10 मंजिला बिल्डिंगें बहन गई। एक छोटा सा घर महफूज खड़ा हुआ है, एक छोटा सा घर महफूज खड़ा हुआ है जिसको लोग मस्जिद कहते हैं। मस्जिदें भर दो, इनकलाब आ जाएगा। तो देखो मेरे अजीजों, मेरे भाइयों, मेरे बुजुर्गों, सारे मुझसे छोटे भी बैठे हो, मुझसे बड़े भी बैठे हो, मेरे हम उम्र भी बैठे हो, मैं तुम सबके सामने हाथ जोड़ के कहता हूँ, आज तौबा कर लो, आज तौबा कर लो। हम इसको इनकलाब कहते हैं। आज तौबा कर लो, आज तौबा करोगे आसमान पे चरागा हो जाएगा, अल्लाह खुश हो जाएगा। सारा इस्लामाबाद तारीकी में वो तुम चंद हजार माशाल्लाह 99% नौजवान बैठे हुए हैं, तुम यहाँ से तौबा करके उठोगे तो सारे राहों में फरिश्ते तुम्हारे बाजू चूमते जाएंगे। जिन मुंह होंठों से तौबा करोगे वो होंठ चूमते जाएंगे, तुम्हारे कदम चूमते जाएंगे, तुम्हारे पैरों तले पर बिछाते जाएंगे। जिधर जिधर को तुम्हारी गाड़ियां मोटरसाइकिल साइकिल मुड़ेंगे उधर उधर रहमत की बरसात और रहमत की घटाएं छाती चली जाएंगी। जिला 4 महीने अब तो छुट्टियां हो चुकी हैं, सारी छुट्टियां ये नौजवान लड़के जो कहते हैं निकल जाओ 40 दिन के लिए, 4 महीने के लिए, और छुट्टियों का सीजन कमाई का है, चिल्ला लगाओ 4 महीने लगाओ। और बाकी भाई सारा मजमा तौबा करके उठे, ठीक है ना? तौबा करते हो ना? एक दफा सारे मुंह से कह दो या अल्लाह मेरी तौबा, एक दफा और कह दो या अल्लाह मेरी तौबा, एक दफा और जोर से कह दो या अल्लाह मेरी तौबा। हाँ, 3 दफा इसलिए कहलवाता हूँ कि अंदर में उतर जाए, अंदर से बोलने लगो। अगर तुमने सच्ची तौबा कर ली है, अगर सच्ची कर ली है तो मुझे जमीन आसमान के रब की कसम तुम्हें मुबारक हो, तुम्हारे सब माफ हो। जिसने सच्ची तौबा किया है वो ऐसे बैठा है जैसे अभी माँ के पेट से निकल कर आया हो, मुबारक हो उसको। 2 बातें जिम्मे रह गई, फर्ज छोड़े थे गुनाह माफ हो गया, कज़ा देनी होगी। हक मारे थे गुनाह माफ हो गया, अदायगी बाकी रह गई। जमीन दबा ली, गुनाह माफ, वापस कर दो। नमाज छोड़ी थी, गुनाह माफ हो गया। नमाज, हर नमाज के साथ एक नमाज कज़ा पढ़ते रहो, पूरी हो गई तो भी ठीक है, ना हुई तो भी ठीक है। अल्लाह कौन सा पूरे हिंद के साथ मांगेगा? वो तो ये देगा करता तो रहा, बस इतना ही काफी है। उसकी रहमत उसके गुस्से पर हावी है। फलियौम फा का लफ्ज जब आता है तो नतीजे को फौरी बताता है। फलियौम, और यौम जब पहले आता है तो दिन को करीब लेकर आ जाता है। अभी क़यामत तो अभी तक नहीं आई और 1426 साल पहले ये आयत उतरी और अल्लाह कह रहा बस अभी अल्लज़ीना आमनू मिनल कुफ़्फ़ार यदहकून अलल अराइक यंज़ुरून हल फ़ुज़्ज़िबल कुफ़्फ़ार मा कानू यफ़अलून। बस अभी आज के दिन तुम मिंबर पर होगे और मुजरिम नीचे जमीन पर होंगे, तुम मुस्कुरा रहे होगे, वो रो रहे होंगे। तुम्हारा सर ऊंचा होगा, उनका सर नीचे होगा, तुम्हारे सर पे ताज होगा, उन पे सर के आग की टोपी होगी, तुम्हारे गले में हार होगा, उनके गले में तोक होगा, तुम्हारे हाथों में कंगन होंगे, उनके हाथों में बेड़ियां होंगी, उनके हाथों में हथकड़ियां होंगी, तुम्हारे पाँव में हसीन जूते होंगे, उनके पाँव में बेड़ियां होंगी। तुमने सब्ज रेशमी लिबास पहना होगा और उन्होंने आग के कुर्ते पहने होंगे। सराबीलुहुम मिन क़तरानिन व तग़शा वजूहहुम अन्नार। तुम्हारे चेहरे 14वीं रात की तरह चमक रहे होंगे। तारिफ़ु फी वजूहिहिम नज़रतन नईम, और उनके चेहरे काले स्याह तारीक कअन्नमा उग़शियत वजूहुहुम क़ित्अम मिनल लैल मुज़लिमा। तुम एक दूसरे को सलाम कर रहे होगे, सलामन सलामा सलामन सलामा, और वो एक दूसरे को गालियां निकाल रहे होंगे। हाँ, यकफुरु बादुहुम बिबादिन व यलअनु बादुहुम बादा। तुम्हारे लिए बिस्तर बिछाए जा रहे होंगे रेशम के। बताइनुहा मिन इस्तबरक, तुम्हारे लिए रेशमी बिस्तर बिछाए जा रहे हैं और उनके लिए लहुम मिन जहन्नम मिहाद, आग के अंगारों के बिस्तर बनाए जा रहे हैं। तुम्हारे लिए सब चादरें ऊपर बिछाई जा रही और उनके लिए उनके में फौक़िहिम गवाश मुत्तक़ीन अला रफ़रफ़िन ख़ुदरिन अबक़रिय्यिन हिसान। सब चादरें बिछाई जा रही, उनके लिए आग की चादरें बिछाई जा रही। उनके लिए खाना है, लैसा लहुम ताअमुन इल्ला मिन ज़रीअ, कांटेदार। उनके लिए पानी है, फशारिबून अलैहि मिनल हमीम, खौलता पानी, युस्क़ा मिन माइन सदीद। कईयों को पीप, सारे जहन्नुम के जख्मियों का गंध, पीप भी, गोश्त भी, लोथड़े भी, जला हुआ खून भी इकट्ठा किया जाएगा। एक हौज में इकट्ठा हो रहा है, उसमें पीप, उसमें खून, उसमें गंद, उसमें पेशाब, उसमें पखाना, फिर उसको खौलाया जा रहा है। जो ऐसा खौल जाएगा कि एक लोटा 7 समंदर में डालो तो समंदर उबलने लग जाए, वो लोटे निकालकर शराब पीने वालों को पिलाया जाएगा। युस्क़ा मिन माइन सदीद, पी। इस्लामाबाद में तूने बड़ी शराब पी थी, आज ये पी। कहेगा पिया नहीं जाता, यतजर्रअहु, पीना पड़ेगा।
वला यकादु युसीग, अंदर जा नहीं सकता, बाहर कुली नहीं कर सकता, ऊपर से फरिश्ते की मार है। फयातीहिल मौत मिन कुल्लि मकानिन वमा हुवा बिमय्यित, मौत चारों तरफ से घेरेगी पर मौत आ न सकेगी। कहेगा ऐनल मौत या लैतहा कानतुल क़ादिया, अरे मौत तू कहाँ मर गई, आजा मुझे मौत दे दे। मेरा अल्लाह कहेगा ला तदउल यौम क़ुबूरन वाहिदा बल उदउल यौम क़ुबूरन कसीरा, एक मौत नहीं करोड़ों मौतें पुकारो, मौत मर गई। दोज़ख वाले दोज़ख में, जन्नत वाले जन्नत में। अल्लाह ताला दोज़ख वालों से पूछेगा कम लबिथुम फिल अर्द अदद सनीन, बोलो बोलो दुनिया में कितनी जिंदगी गुजार के आए थे। कहेंगे यौमन, एक दिन। दूसरे कहेंगे गलत कह रहे हैं, बादा यौम, आधा दिन, आधा दिन, एक दिन, आधा दिन, इख्तिलाफ हो गया। मेरा अल्लाह जवाब में कहेगा बि'समत तजरतुम फी यौमिन औ बअद यौमिन, अरे बदबख्तो तुमने कितने घाटे का सौदा किया। वो दिन आधे दिन के बदले में बस गज़ब, मेरा गुस्सा खरीदा, सखत, मेरे गजब को, मेरे गुस्से को खरीदा। बनारा जहन्नम, और आग को खरीदा। जाओ, आज के बाद जहन्नम को ताला लग चुका है, तुम में से कोई बाहर नहीं निकल सकता। मौत होती तो ये मर जाते। अब इनकी चीखो पुकार है। और मेरे भाइयों मैं तुम्हें क्या बताऊं, पिछले महीने मैंने दोज़ख को ख्वाब में देखा, अब तक मेरे ऊपर उसका असर है। जब मुझे ख्वाब याद आता है मैं कब कांपने लग जाऊं, टॉयलेट में बैठे बैठे मुझे पेशाब भूल जाता है। मैं तुम्हें सच बता रहा हूँ, मैं कोई नंबर 2 बात नहीं कर रहा हूँ। मुझे पेशाब भूल जाता है, मुझे मंजर याद आता है। इतने बड़े इंसान, इतने बड़े बड़े बड़े, मैं तुम्हें कैसे बताऊं कि कितने बड़े इंसान, और उनको शिकंजों में कसा जा रहा है, शिकंजों में कसा जा रहा है। बड़े खौफनाक किस्म के शिकंजे हैं। उनके पेट हैं जितना ये मस्जिद का, ये मस्जिद नहीं, मस्जिद इससे भी बड़े उनके पेट हैं, गुम्बद से बड़े उनके सर हैं, और काले स्याह उनके चेहरे हैं, नीली उनकी आंखें हैं। अजीब किस्म का कैदियों का लिबास है, और उन पर शिकंजा ऐसे सख्त हो रहा है, सख्त हो रहा है। और उसके अंदर फिस फिस कर बाहर उनकी टांगे बाहर निकली, जैसे वो किसी चीज को जो क्रश किया जाए तो नीचे गिरना शुरू हो जाती। उनकी टांगे फैल फैल के बाहर निकल रही हैं, और उनकी चीखो पुकार है। ऊपर से लोग नीचे गिर रहे हैं, बड़े बड़े उनके बाल हैं, बड़ी बड़ी उनकी मूछें हैं, दाढ़ी उनकी साफ है, पतलून शर्टें उन्होंने पहनी हुई हैं, और ऐसे धड़म गिर रहे हैं। ऐसे छोटे छोटे एज बने हुए हैं। वो किसी एक को पकड़ते हैं टूट जाता है, दूसरे को पकड़ते हैं वो टूट जाता है, तीसरे को पकड़ते हैं वो टूट जाता है। वो नीचे ऐसे खौफज़दा नजरों से आपको देख, ऐसे उनकी आंखें फटी, वो यूं आपको देख रहे हैं, और वो जा रहे हैं, धड़म धड़म धड़म, और आगे उसके शोले लपक रहे हैं। बंदर बने हुए इंसान हैं, अजीब और गरीब उनकी खौफनाक आवाजें हैं, और उनकी चीखो पुकार और चिंगाड़ है। उधर से जहन्नम की आग की इतनी खौफनाक आवाज है कि कान के पर्दे फटते हैं। ये तो सिर्फ ख्वाब है, उधर सब कुछ हो रहा है, अल्लाह की कसम हो रहा है। और मैं अपने भाइयों के आगे हाथ जोड़ता हूँ, तुम अक्सर नौजवान बैठे हो, तुम्हें अल्लाह का वास्ता देता हूँ, अल्लाह की मान लो, तौबा कर लो, तौबा कर लो, तौबा कर लो। इसके बगैर हम ठीक नहीं, हमारे हालात नहीं बदल सकते। हुक्मरानों को गालियां मत दो, फौज पुलिस को गालियां न दो, गालियां देनी है तो अपने आप को दो, अपने आप को दो। मेरे नबी ने फरमाया, क्या फरमाया? जिब्रील ने पूछा या रसूल अल्लाह क़यामत कब आएगी? फरमाया अल्लाह को पता। जिब्रील ने अर्ज की या रसूल अल्लाह कोई निशानी बता दें, कोई निशानी बता दें। तो आप कौमों के जवाब हैं, मन अशद्दु मिन्ना कुव्वा, कोई हमसे ताकतवर दिखा जिससे हम डरें या दबें, हमसे बड़ा ताकतवर कोई नहीं है। अब ये कौमों के जवाब आ रहे हैं। इन्नका लअंतल हलीमुर रशीद, शुएब आराम से बैठ, बड़ा आया नेक पाक परहेजगार, हमें आके कहता है सूद न खाओ, झूठ न बोलो, खयानत न करो, मिलावट न करो, चलो चलो अपना काम करो। मैं आपको कौमों के जवाब सुना रहा हूँ कि कौमों ने क्या कहा। लौला रहतुका लरजमनाक वमा अंता अलैना बिअज़ीज़, अरे लोत या बैठ जा, तेरी कौम का ख्याल ना हो तो पत्थर मार मार हम वैसे ही तेरा भेजा निकाल के रख दें और तुम्हें जमीन में हम धंसा के रख दें। अब ये कौमों के जवाब आ रहे हैं, कुरान सब सुना रहा है, बतला रहा है। मकरू मकरन व मकरना मकरन व हम ला यशऊरून, ये कौमें सालेह है, ये कौमें सालेह है जो आप तदबीर कर रहे हैं कि ये साले का किस्सा ही मिटाओ, इसको सफाई हस्ती से मिटाओ, इसका किस्सा तमाम करो। ये सारे नाफरमान कौमों की सरकशियां और उनके जवाब अल्लाह की किताब बतला रही है कि जब उन्हें बताया गया कि इन्ना लकुम खालिक, तुम्हारा एक खालिक है, उसका नाम अल्लाह है, उसके सामने झुको। अनिअबुदुल्लाह वत्तक़ूहु व अतीऊन, या कौम इअबुदुल्लाह मा लकुम मिन इलाहिन गैरु, ऐ मेरी कौम अल्लाह के आगे झुको झुको। कौम ने टक्कर ली और उनके सामने आए, फिर मेरे रब का निजाम चला। नूह अलैहिस्सलाम की सुनाऊं, सबसे लंबा अरसा, क्या सब्र के पहाड़ थे नूह अलैहिस्सलाम। ओहो 950 साल नस्लों को समझाते समझाते उनकी बोटी बोटी
درد میں ہے، درد کا لفظ بھی چھوڑا، پتہ نہیں کیا کیفیت ہوگی نوح کی جو 950، باقی قوم کی عمر اتنی لمبی نہیں تھی، نوح علیہ السلام غیر معمولی طور پر لمبی عمر پائے، اور باقی قومیں 200 سال 300 سال ایسے مرتے گئے، ایک نسل دوسری نسل تیسری نسل چوتھی نسل، پتہ نہیں کتنی نسلوں کو سمجھایا ہے، اور آگے قوم کا جواب تھا فَأْتِنَا بِمَا تَعِدُنَا إِن كُنتَ مِنَ الصَّادِقِينَ، وہ عذاب لاؤ تو صحیح جس سے ہمیں ڈراتے ہو۔ تو ایک دن نوح اللہ سے بولے، رب انی دعوت قومی لیلا ونہارا، میرے مولا میں تو بولا بولا کے تھک گیا، فلم یزدہم داعیا الا فرارا، یہ میری سن کے اور دور ہو گئے، میرے قریب کوئی نہیں آیا۔ کیا درد بھری فریاد ہے یہ جو سورہ نوح ہے، یہ نوح علیہ السلام کی فریاد ہے، یہ پکار ہے، یہ دعا ہے، اور اللہ تمہیں دعا کا طریقہ بتلا رہا ہے کہ اللہ سے کیسے مانگا جاتا ہے۔ سیدھا ہاتھ اٹھا کے ربنا آتنا نہیں کہا جاتا، بلکہ اللہ کی منت کی جاتی ہے، دکھڑے سنائے جاتے ہیں، غم سنائے جاتے ہیں، اپنے نوحے اللہ کو سنائے جاتے ہیں۔ اور یہ جو ساری سورہ نوح 2 رکوع کی ہے، اس میں دعا صرف 2 جملے ہیں، صرف 2 جملے، پوری سورہ نوح کے 2 رکوع میں دعا کے 2 جملے ہیں، باقی ساری اپنی کہانی سنائی ہے، اپنی فریاد سنائی ہے۔ اور یا اللہ دیکھو نا، میری قوم نے یہ کہا، میں نے انہیں یہ کہا، تو میری سن کے بھاگ جاتے تھے۔ وَإِنِّي كُلَّمَا دَعَوْتُهُمْ لِتَغْفِرَ لَهُمْ، جب میں تیری بات کرتا، جَعَلُوا أَصَابِعَهُمْ فِي آذَانِهِمْ، کانوں میں انگلیاں دیتے، وَاسْتَغْشَوْا ثِيَابَهُمْ، اپنے چہروں پہ کپڑے ڈال لیتے، وَأَصَرُّوا وَاسْتَكْبَرُوا اسْتِكْبَارًا، اور تکبر میں آگے چلے جاتے۔ ثُمَّ إِنِّي دَعَوْتُهُمْ جِهَارًا، انہوں نے کانوں میں انگلیاں ٹھونسی، میں نے آواز بلند کی، انہوں نے چہروں پہ پردے ڈالے۔ ثُمَّ إِنِّي أَعْلَنْتُ لَهُمْ، میں نے چیخ چیخ کے تیرا پیغام سنایا۔ وَأَسْرَرْتُ لَهُمْ إِسْرَارًا، جب کبھی مجھے کوئی اکیلا ملتا تو اس کی منت کر کے ہاتھ پاؤں، اس کے پاؤں پکڑ، ہاتھ جوڑ، میں اس کے کان میں بات ڈالتا کہ بھائی اللہ کی مان جا، اللہ کے آگے جھک جا۔ وہ نہیں مانے، پھر میں انہیں کہتا کیا تھا، یا اللہ میں نے یہ کہتا تھا، فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا يُرْسِلِ السَّمَاءَ عَلَيْكُمْ مِدْرَارًا وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ وَيَجْعَلْ لَكُمْ جَنَّاتٍ وَيَجْعَلْ لَكُمْ أَنْهَارًا مَا لَكُمْ لَا تَرْجُونَ لِلَّهِ وَقَارًا وَقَدْ خَلَقَكُمْ أَطْوَارًا۔ اے اللہ میں انہیں کہتا رہا، اوہ اللہ کی مان جاؤ، اوہ اللہ کی مان جاؤ، استغفار کی کثرت کرو، رزق بھی دے گا، اولاد بھی دے گا، برکتیں بھی دے گا، باغات بھی دے گا، نہریں بھی بہائے گا۔ تمہارے پانی خشک ہو گئے، تمہیں توبہ کا خیال نہ آیا، تمہارے دریا رک گئے، تمہیں توبہ کا خیال نہ آیا، تمہاری بجلیاں بجھ گئیں، تمہیں توبہ کا خیال نہ آیا، تمہارے بازاروں میں بے برکتی کے بھامڑ بھڑک اٹھے، تمہیں توبہ کا خیال نہ آیا، چیزیں غریب آدمی کی پہنچ سے آگے چلی گئیں۔ یہ بھی قحط کی شکل ہے کہ مہنگائی اتنی زیادہ ہو جائے کہ غریب آدمی روٹی بھی نہ کھا سکے، یہ بھی قحط ہے، پر توبہ کا خیال نہ آیا۔ دیکھو یہ پہلا رسول کافروں کی طرح کہہ رہا ہے، او میری قوم توبہ کر جاؤ، توبہ کر جاؤ، حکومت کے خلاف جلد سے جلوس نہ نکالو، وہ تمہارے جیسے مجرم، جیسے میں مجرم ویسے میرے بادشاہ مجرم، جیسے تاجر نافرمان ایسے ہی بادشاہ نافرمان، جیسے ذمہ دار نافرمان ایسے ہی حکمران نافرمان، ریڑھی والے نافرمان ہیں، اور مزدور مزدوری کرنے والے نافرمان ہیں، ہمارا کلرک بھی نافرمان ہے، اور ہمارا بادشاہ بھی نافرمان ہے، ہمارا ریڑھی چلانے والا بھی نافرمان ہے، اور ہمارا عربوں کے کاروبار کرنے والا بھی نافرمان ہے۔ 5 انگلیاں برابر نہیں، نیک لوگ ہر جگہ ہیں، لیکن میں 99% کی بات کر رہا ہوں کہ جنہوں نے اللہ سے بغاوت کی ہوئی ہے۔ پاکستان کا تاجر کھلم کھلا کہتا ہے سود کے بغیر کاروبار نہیں ہو سکتا، اور جھوٹ کے بغیر تجارت نہیں چلتی، اور سیاستدان کھلم کھلا کہتا ہے جھوٹ کے بغیر سیاست نہیں چلتی۔ یہ سارے بازار ان کا جھوٹ نہ بولیں، سودا کیسے بیچیں، خیانت نہ کریں، نفع کیسے کمائیں، سود نہ لینا دینا کریں، تو کاروبار کیسے چلائیں؟ جب سارا نظام ہی میرے رب کی نافرمانی کا ہو تو پھر برکتیں کہاں سے آئیں؟ بجلیاں بند کیوں نہ ہوں، پانی روٹ کیوں نہ جائیں، بارشوں کا نظام درہم برہم کیوں نہ ہو جائے؟ میرے بھائیو، یہ اللہ نبیوں کے قصے سنا کر تمہیں اپنے سامنے جھکنے کی دعوت دیتا ہے۔ اللہ کے آگے جھکو، اللہ کے آگے جھکو۔ ساری نوح کی کہانی اللہ کیوں سنا رہا ہے؟ کہ تمہیں پتہ چلے کہ اللہ قوموں کے ساتھ کیا کرتا ہے اور نبی کیسے پستا ہے۔ یا اللہ میں نے ان سے کہا وہ توبہ کرو، بارشیں بر وقت ہوں گی، نہریں چل جائیں گی، باغات لگ جائیں گے، اولاد اور رزق میں اللہ برکت دے گا۔ تم اللہ کے دربار میں جھکو، اس کو عزت دو، اسے وقار دو، وہ تمہاری عزت کو بڑھائے گا۔ تم اللہ کے شکر ادا کرو۔ الم تروا کیف خلق اللہ سبع سماوات طباقا وجعل القمر فيهن نورا وجعل الشمس سراجا والله انبتكم من الارض نباتا ثم يعيدكم فيها ويخرجكم اخراجا والله جعل لكم الارض بساطا لتسلكوا منها سبلا فجاجا۔ یا اللہ میں نے یہ بھی بتایا، یہ آسمان اللہ نے بلند کیا، یہ زمین اللہ نے بچھائی، چاند تاروں کو اللہ نے چمکایا، زندگی موت کے سلسلے اللہ نے چلائے، زمین میں ڈال کر زمین سے نکالے گا تمہیں دوبارہ۔ یا اللہ میری انہوں نے ایک نہیں سنی، اب تو ہی مہربانی کر،
لا تذر علی الارض من الکافرین دیارا. دعا تو صرف ایک جملہ ہے، 2 جملے، باقی سارا دکھڑا ہے، نوحہ ہے، غم کی داستان ہے. اللہ تعالیٰ کا نظام چلا اور اللہ تعالیٰ نے ایک بھی زندہ نہ چھوڑا، سب کو پانیوں میں بہا دیا. اور قیامت تک تمہیں سبق دیا ہے کہ بھائیو اللہ کے آگے جھکو گے تو دنیا بھی بنے گی، آخرت بھی بنے گی. اگر اللہ سے بغاوت ہو گئی، اگر اللہ سے ٹکر لے لی تو نہ ایٹمی طاقتیں بچا سکیں گی، نہ تمہارا اپنا ایٹمی نظام تمہیں بچا سکے گا. نہ تیل، عربوں کو تیل نے عزت دی، عربوں نے تیل سے عزت پائی. کیا عرب قوموں نے تیل کے ذریعے سے اقتدار حاصل کیا؟ جیسے ہم ذلیل ویسے وہ ذلیل، جیسے ہم پاس ویسے وہ پاس. باقی جھنڈے والی گاڑیاں اور لمبی لمبی گاڑیاں اور بڑی بڑی بلڈنگیں، نہ اس کا نام عزت ہے، نہ اس کا نام آزادی ہے. آزادی اور چیز ہے، ذلت اور چیز ہے، غلامی اور چیز ہے، عزت اور چیز ہے. حضرت علی کی سنو، من اراد عزا بلا عشیرہ وغنا بلا مال وہیبتا بلا سلطان وبجاہتا بلا اخوان. جو آدمی غنی بننا چاہتا ہے بغیر پیسے کے، من اراد عزا بلا عشیرہ، جو آدمی عزت چاہتا ہے خاندان کے بغیر، غنی بننا چاہتا ہے مال کے بغیر، وجاہت چاہتا ہے سپورٹر کے بغیر، مقام و مرتبہ چاہتا ہے ووٹر سپورٹر کے بغیر، کیا کرے؟ من اراد عزا، مجھے عزت چاہیے، میں خاندانی نہیں، مجھے مال چاہیے، میرے پاس ہے کوئی نہیں، مجھے ہیبت چاہیے، میرے پاس طاقت کوئی نہیں، مجھے وجاہت چاہیے، میرے پاس میری کوئی عزت کرنے والا کوئی نہیں، تو میں کیا کروں؟ تو تمہیں لوگ کہیں گے پیسہ بناؤ، پیسہ بناؤ، پھر سیاست میں آؤ، پھر الیکشن لڑو، پھر تم ایم پی اے بنو، پھر تم بادشاہوں کو مال ٹکاؤ، تو تمہیں کوئی وزیر بنا دے گا، تو پھر تمہارے آگے جھنڈا لگا ہوگا، آگے ہوٹر بجے گا، آگے تمہارے اسکاؤٹ چلے گا، پھر تمہیں عزت مل جائے گی. یہ سور الو یہ ذہن بنا رہے ہیں. سنو علی کی، سنو وہ کیا کہہ رہا ہے. من اراد عزا بلا عشیرہ، عزت چاہیے اور خاندان نہیں، غنن بلا مال، غنی بننا چاہتا ہے، پیسہ کوئی نہیں، ہیبتن بلا سلطان، ہیبت چاہتا ہے، طاقت کوئی نہیں، وجاہتن بلا اخوان، وجاہت چاہتا ہے، اس کو سلام کرنے والا کوئی نہیں، یہ کیا کرے؟ تو حضرت علی کا فرمان ہے فَلْيَخْرُجْ مِنْ ذُلِّ مَعْصِيَةِ اللَّهِ إِلَىٰ عِزِّ طَاعَةِ اللَّهِ. اللہ کی نافرمانی چھوڑ دے اور اللہ کا فرمان بردار بن جائے تو اللہ ہر چیز باندھی بنا کر اس کے قدموں پہ قربان کر دے گا. عزت اور ذلت یہ گاڑیوں بنگلوں کا نام نہیں ہے، یہ ڈگری عہدوں کا نام نہیں ہے، یہ ایک کیفیت ہے جو اللہ تعالیٰ طاری فرماتا ہے اور دلوں کے اندر اتار دیتا ہے. ذلت بھی ایک کیفیت ہے جو اللہ تعالیٰ اتار دیتا ہے. آج کو دیکھ لو، دیکھو تمہیں نظر آ رہا ہے دنیا کا 70% تیل مسلمانوں کی سرزمین میں ہے اور ذلت کی چادر ہے. اجتماعی حال سامنے آ گیا. اپنے حکمرانوں کو دیکھو، ان کے آگے جھنڈے والی گاڑیاں، ان کے آگے ہوٹر، اور اللہ نے لوگوں کے دلوں میں ان کی نفرت اور حقارت کو بٹھا دیا ہے. ایم این اے گالی بن گیا ہے، ایم پی اے گالی بن گیا ہے، وزیر اور ناظم کے نام یہ گالی بن گئے ہیں. باہر ان کو سلام ہو رہے ہیں لیکن دلوں میں نفرت کی آگ ہے. میرے بھائیو، ایک اللہ کے آگے جھک جاؤ، ایک اللہ کے آگے جھک جاؤ، اللہ سے دوستی لگا لو، اللہ کو اپنا بنا لو، تو یہ جہان بھی تمہارا ہے، وہ جہان بھی تمہارا ہے. یا ابن آدم اطلبنی تجدنی فإن وجدتنی وجدت كل شيء وإن فتنی فاتک كل شيء وانا خیر لك من كل شيء. میرا بندہ میری طلب میں آ، اللہ کو پالے، آسمان اس کا ہے، بلندیاں تیرا نصیب بن جائے گا. اللہ کو پالے، زمین اس کی ہے، خزانے تیرا نصیب بن جائے گا. اللہ کو پالے، جنت اس کی ہے، رضا تیرا نصیب بن جائے گا. اللہ کو اپنا بنا لے، جہنم اس کی ہے، آگ تجھ پہ حرام ہو جائے گی. اللہ کو اپنا بنا لے، محبت اس کا ارادہ ہے، وہ دلوں میں اتار دے گا. اللہ کو اپنا بنا لے، نفرت اس کا ارادہ ہے، وہ دلوں سے کھینچ کے نکال دے گا. اللہ کو اپنا بنا لے، الفت اس کا ارادہ ہے، وہ دلوں کو جوڑ دے گا. اللہ کو اپنا بنا لے، حفاظت اس کا ارادہ ہے، وہ حفیظ بن کے دکھا دے گا. اللہ کو اپنا بنا لو، اللہ کو اپنا بنا لو. رزاق اس کا نام ہے، رزق اس کا ارادہ ہے. ہواؤں کے کندھوں پہ چڑھ کر رزق آئے گا، زمین اپنے پیٹ سے رزق نکالے گی، آسمان اپنی بلندیوں سے رزق اتارے گا. کائنات کا چپا چپا تمہیں رزق دینے کے لیے مقرر ہو جائے گا. اللہ کو اپنا بنا لو، زمین بھی تمہاری، آسمان بھی تمہارا. عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ منبر پر کھڑے ہو کر کہہ رہے ہیں جمعے کی تقریر کرتے ہوئے، یا ساریہ الجبل الجبل، اے ساریہ پہاڑ پہاڑ پہاڑ. جب نماز سے اترے، منبر سے اترے، عبد الرحمن بن عوف نے کہا یہ کیا کہہ رہے تھے جمعے کے خطبے میں، یا ساریہ الجبل الجبل، ساریہ
بلوچستان کے پاس بندر عباس ایک جگہ ہے، جنگ ہو رہی ہے، ساریہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شکست ہو چکی ہے، مسلمانوں کے قدم اکھڑ چکے ہیں، اور عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرما رہے ہیں مجھے نظر آیا کہ ساریہ کے ایک فوج کے قدم اکھڑ گئے، آگے مجھے ایک پہاڑ نظر آیا تو میرے جی میں آیا اگر ساریہ کا لشکر پہاڑ پر پہنچ کر پلٹ کے حملہ کرے اور پہاڑ کو اپنی پشت میں کر لے تو پھر فتح ہو سکتی ہے، تو میرے منہ سے بے ساختہ نکلا یا ساریہ تو الجبل الجبل۔ ایک مہینے کے بعد خبر آئی، حضرت ساریہ رضی اللہ تعالی عنہ نے قاصد بھیجا کہ ہم ایرانیوں سے ٹکرائے، ہمارے قدم اکھڑ گئے کہ ہم نے آواز سنی ہوا میں، موبائل کی ضرورت نہیں ہے، فیکس کی ضرورت نہیں ہے، ٹیلیکس کی ضرورت نہیں ہے، فون نہیں ہے، ہوا غلام ہے، یہ ہوا تمہیں موبائل کے ذریعے سے پیغام سناتی ہے۔ عمر اللہ کا غلام بنا، ہوا اس کی غلام بن گئی، انہیں ہم نے آواز سنی اے ساریہ پہاڑ کو اونٹ میں، پہاڑ کو پشت پہ لے کر پلٹ کے حملہ کر، تو ہم نے پہاڑ تک بھاگے، پھر ہم نے پلٹ کے جو حملہ کیا تو اللہ تعالیٰ نے ہمیں فتح عطا فرما دی۔ یہ اللہ کے بن جانا، یہ اللہ کا بن جانا یوں غیبی نظام تمہارے تابع کر دیتا ہے۔ حضرت ام شریک رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ام الصائب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بیٹا مر گیا، یہ تازہ ہجرت کر کے مسلمان ہو کے مدینے میں آئی ہیں، اس کو غسل دیا گیا، کفن دیا گیا، جنازہ پڑھنے لگے تو آپ نے کہا اس کی ماں کو تو بلاؤ، اپنے بچے کو دیکھ لے، اس کو پتہ بھی نہیں تھا، وہ اصحاب الصفہ میں سے تھے، وہاں ان کا انتقال ہوا، ان کی ماں کو پتہ چلا میرا بچہ مر گیا ہے، وہ آئیں اور میت کے پاؤں کی طرف بیٹھ کر چارپائی کو پکڑا، اللہ کے نبی سے نہیں کہا میرے لیے دعا کر یا رسول اللہ، خود اپنے اللہ سے بات کی، اے رب آمنت بک طوعا وہاجرت الیک رغبا فلا تشمت بالابی الاعداء، میرے مولا میں نے تیری محبت میں تیرا کلمہ پڑھا، تیرے اور تیرے رسول کے عشق میں میں نے اپنا گھر چھوڑا، آتے میرا بچہ مر گیا، سارا قبیلہ مجھے تانا دے گا، دیکھا باپ دادے کا دین چھوڑ کے مزہ چکھ لیا، بیٹا مروا لیا، اے میرے رب مجھے یہ تانے سننے کی طاقت نہیں، میرا بچہ مجھے واپس کر دے۔ حضرت انس فرماتے ہیں اس کی ماں کے الفاظ پورے ہی ہوئے تھے کہ اس نوجوان نے خود کفن اپنے چہرے سے ہٹایا، خود اپنے ہاتھوں سے کفن ہٹایا اور اٹھ کے بیٹھ کر ہمارے ساتھ اس نے بیٹھ کے کھانا کھایا۔ جب اللہ ساتھ ہوتا ہے تو یوں غیبی نظام ساتھ چلتے ہیں۔ اللہ کو اپنا بنا لو، اللہ کو اپنا بنا لو، پھر گھروں میں بھی برکتیں۔ ایک صحابی گھر میں تشریف لائے، بیوی سے پوچھا کھانے کو کچھ ہے؟ کہا کچھ نہیں۔ تو وہ پریشان ہو کے گھر سے باہر چلے گئے۔ ان کی بیوی نے تندور میں لکڑی ڈال دی کہ دھواں اٹھے اور پڑوس کو پتا چلے کہ گھر میں فاقہ نہیں ہے، روٹی پکنے والی ہے۔ تندور میں لکڑی ڈال رہی ہے اور ایک دانہ نہیں ہے روٹی آٹا گوند کے روٹی پکانے کے لیے، ایک دانہ گھر میں نہیں ہے، اور اس نے لکڑی تندور میں ڈال کے جلا دیا کہ اے اللہ ہم بھوکے ہیں، ہمیں کھانا کھلا۔ اور اندر آ کر خالی چکی چلانی شروع کر دی، خالی، تاکہ چکی چلنے کی آواز سے پڑوس کو پتا چلے کہ آٹا بھی پیندی پئی ہے، تندور بھی تائی کھلوتی ہے، دونوں روٹیاں بھی لا لی سی، اپنے فاقے کو یوں چھپایا۔ اتنے میں خامن نے دروازے پر دستک دی، یہ اٹھ کر باہر گئی ہیں دروازہ کھولنے۔ جب واپس آئی ہیں تو تندور سے خوشبو، جب تندور میں دیکھا تو تندور روٹیوں سے بھرا ہوا اور اس میں پوری بکرے کی ران بھنی ہوئی موجود۔ جب کمرے میں داخل ہوئی ہیں تو چکی میں سے آٹا نکل رہا ہے۔ یہ حیران پریشان ہے، یہ آٹا کتوں آئی جاندہ ہے؟ خامد نے گھبرا کے چکی کو اٹھایا تو کچھ بھی نہیں، اندر خالی چکی ہے۔ وہ گئے دربار نبوت میں، کہا یا رسول اللہ آج ہمارے گھر میں یہ ہوا۔ کہا اوہو اگر تو وہ چکی نہ اٹھاتا تو جب تک تو زندہ رہتا وہ آٹا دیتی رہتی۔ اللہ کو اپنا بنا لو، رزق کے مسئلے حل، زندگی موت جہاں ڈاکٹر فیل، موت پہ کون قابو پا سکتا ہے؟ جالینوس بہت بڑا حکیم گزرا ہے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں تھا، مصر میں، اب فلسطین میں۔ جالینوس سے کہا گیا ایک فلسطین میں حکیم آیا ہے جو مردے زندہ کر دیتا ہے، تو جالینوس نے فوراً کہا کسی طبیب کے بس میں نہیں ہے کہ موت سے لڑ سکے، وہ نبی ہوگا، وہ طبیب نہیں ہو سکتا، وہ نبی ہوگا۔ جہاں طبیب عاجز وہاں تم اللہ کو تو اپنا بناؤ۔ ام الصائب پھر پہلے مری اور یہ بچہ حضرت عثمان کے زمانے میں جا کے اس کا انتقال ہوا۔ اور یہ دو صحابی ہیں، آگے چلو تابعین کا دور ہے، تابعین، اور ایک تابعی ہیں نباتا بن یزید رحمت اللہ علیہ، یمن سے چلے ہیں جہاد کے لیے، گدھے پر سوار ہیں، راستے میں گدھا مر گیا، سامان اس کے اوپر ہے،
نیچے اترے, 2 نفل پڑھ کر کہا میرے مولا تو بے نیاز ہے اور میں نیاز مند ہوں, تو غنی ہے اور میں محتاج ہوں, میرا سفر ہے, سامان کہاں سے اٹھاؤں, سفر کہاں سے پورا کروں, میرے گدھے کو زندہ فرما. یہ کہہ کر اٹھے اور چھڑی لی اور زور سے مارا اس کی پشت پر, قم باذن اللہ, تو گدھا اچھل کے وہ کھڑا ہوا. یہ نباتا پہلے مرے اور وہ گدھا بعد میں مرا. امام شافعی نہیں شعبی فرماتے ہیں کہ میں نے کوفہ کی منڈی میں اس گدھے کو بکتے دیکھا, فروخت ہوتے دیکھا. اللہ سے دوستی لگا لو, یہ نظام تمہارے حق میں یوں چلیں گے. یہ نظام اللہ تمہارے لیے معیشت کا نظام, حفاظت کا نظام. ابو مالک رضی اللہ تعالی عنہ سفر میں ڈاکو پڑا. ابھی میں تھا, ایک دوست ملے, کہا جی ڈاکوؤں نے گھیرے میں لے کر مال بھی لوٹ لیا, عورتوں کا زیور بھی اتار لیا, گن پوائنٹ پر. میں رونے کے سوا کیا کر سکتا ہوں, میرے پاس آنسوؤں کے سوا کچھ نہیں. جب قوم اللہ کی باغی ہو تو پھر اللہ ظالموں کے حوالے کر دیتا ہے. جب 95% لوگ نماز نہ پڑھتے ہوں, 100% نوجوان گانے سنتے ہوں, 100% نوجوان ماں باپ کے نافرمان ہو, جب فیصلہ آباد میں شراب بیچی بھی جا رہی ہو, بنائی بھی جا رہی ہو, انعامی بانڈ بک بھی رہے ہوں, فروخت بھی ہو رہے ہوں, اور لاٹری کی اسکیمیں اخباروں میں اشتہار دیے جا رہے ہوں, اور اسے انعام کے نام سے جوئے کو حلال کیا جا رہا ہو, اور جب سود کی عمارتیں ہر محلے میں کھڑی ہوئی ہوں, اور اذان پر نماز کی طرف جانے والا 100 میں 10 سے اوپر آدمی نہ ہو, جب عورتیں بے پردہ ہو کر کپڑے اتار چکی ہوں اور پردے سے باہر نکل آئی ہوں, اور جب مسلمان کی بیٹی گھنگرو باندھ کے ناچ رہے ہو, نچانے والا بھی مسلمان ہو, ناچنے والی بھی مسلمان ہو, اور اسے پیسہ کمانے والا اسے بزنس کا نام دے رہا ہو کہ ہماری تجارت ہے, یہ ہماری تجارت ہے. جب یہ سب کچھ ہوگا تو پھر میرا اللہ روٹھ جائے گا, پھر میرا اللہ ناراض ہو جائے گا, پھر ہمیں منانا پڑے گا. نہیں منائیں گے تو ایسے ہی انسانی شکل کے درندے ہم پہ مسلط ہوں گے, بھیڑیے ہم پہ مسلط ہوں گے. کہتے ہیں موبائل کی خاطر قتل کر کے چلا گیا, تو تم نے اسے انسان سمجھا تھا, وہ تو انسان تھا ہی نہیں. بھیڑیا جب بکری پہ وار کرتا ہے تو کبھی اس کو خیال آتا ہے کہ اس کے چھوٹے چھوٹے دودھ پینے والے بچے ہیں, میں اس بکری کو نہ کھاؤں. شیر جب ہرنی پہ کودتا پھاڑتا ہے تو اسے کبھی خیال آتا ہے کہ اس کے چھوٹے چھوٹے بچے ہیں, میں اسے کچھ نہ کہوں. سانپ جب کسی نوجوان کو ڈستا ہے تو اسے کبھی خیال آتا ہے کہ یہ بوڑھی ماں کا واحد سہارا ہے, میں اسے نہ ڈسوں. جب انسان انسانیت سے نکلتا ہے تو پھر سانپ تھوڑا نقصان پہنچاتا ہے, یہ بڑے اژدہا ہوتے ہیں. پھر بھیڑیا تھوڑا خون بہاتا ہے, یہ بڑے خوفناک بھیڑیے, تمہیں دیکھنے میں وہ انسان نظر آ رہے ہوتے ہیں لیکن اللہ کی قسم وہ بھیڑیے ہوتے ہیں, وہ بھیڑیے ہوتے ہیں, وہ شیر ہوتے ہیں, وہ سانپ ہوتے ہیں, وہ بچھو ہوتے ہیں جنہیں پھاڑتے ہوئے, چیرتے ہوئے, ڈستے ہوئے یہ پرواہ نہیں ہوتی ہے کہ اس کے بچے ہیں, یہ بوڑھی ماں کا واحد سہارا ہے. جاؤ دفتروں میں دیکھو رشوت لینے والے وہ بھیڑیوں کی شکل میں بیٹھے, جاؤ ہسپتالوں میں دیکھو ڈاکٹروں کی شکل میں بھیڑیے بیٹھے ہوئے, جاؤ 8 بازاروں میں دیکھو تاجروں کی شکل میں چیتے بیٹھے ہوئے, منڈیوں میں چلے جاؤ آرتیوں کی شکل میں سانپ بیٹھے ہوئے. جب سارا بازار, سارے گھر سانپوں سے بھرے ہوں, بھیڑیوں سے بھرے ہوں, تو بھائی ہو پھر چھوٹے بھیڑیے پہ بڑا بھیڑیا آتا ہے اور چھوٹے شیر پہ بڑا شیر آتا ہے, چھوٹے سانپ کو بڑا سانپ نگل جاتا ہے. میں کیا کروں, میں جو بتا رہا ہوں میں اپنی نہیں بتا رہا, میں تمہیں اللہ کی سنا رہا ہوں, اس کے محبوب کی سنا رہا ہوں. ففروا الی اللہ, اے اللہ کی طرف دوڑو, اے اللہ کی طرف دوڑو. فسیکفیکہم اللہ, تمہیں کافی ہو جائے گا, تمہیں کافی ہو جائے گا. الیس اللہ بکاف عبدا, میں تمہیں کافی نہیں ہوں, دعا والے بن جاؤ. ابو مالکہ ڈاکو پڑ گیا, کہنے کے 2 نفل پڑھنے دے, کہنے کہ میرا مال لے, مجھے کیوں مارتا ہے؟ کہا نہیں, تجھے چھوڑ دیا تو عمر بن خطاب کو بتائے گا, پھر میں پکڑا جاؤں گا, پھر میں مارا جاؤں گا, لہذا پہلے تو میں قتل کروں گا, پھر تیرا مال لوٹوں گا. اچھا تو پھر مجھے 2 نفل پڑھنے دے. کب پڑھ لو, کہ میں 2 نفل پڑھ لو. تو انہیں 2 نفل پڑھے, سلام پھیرا, اس نے نیزہ اٹھایا, اس نے کہا یا ارحم الراحمین. تو ایک آواز آئی, لا تقتل, مت مارو. اس نے ادھر ادھر دیکھا, کوئی نظر نہیں آیا, اس نے پھر نیزہ اٹھایا, پھر یوں اس کو مارنے لگا, پھر آواز آئی لا تقتل, مت مارو. پھر اس نے دائیں بائیں دیکھا, کوئی جب نیزہ اٹھائے وہ کہیں یا ارحم الراحمین. جب اس نے تیسری دفعہ نیزہ اٹھایا تو ایک دم ایک سوار سامنے آیا, اور اس کے ہاتھ میں بھی اس سے لمبا نیزہ, اس نے تھوڑا سا یوں کیا, وہ نیزہ اس کے سینے کے پار ہو گیا اور الٹ کے گرا اور اس کے وجود میں آگ لگ گئی اور وہ جل کے راکھ ہو گیا. تو ابو مالکہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے ہو کر فرمایا کون ہے تیری تو فعل, اللہ نے مجھے بچایا. وہ کہنے لگا میں 4تھے آسمان کا فرشتہ ہوں. جب تو نے اللہ کو پکارا تو 7 آسمان میں چیخو, اور لاکھوں چیخنے والے تو سنوائی نہیں ہے. ایک پکارا تھا اور آسمان کے فرشتے رو پڑے تھے.
کوئی انسان تو ہو، کوئی انسان تو ہو۔ ہائے 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 ہائے، کہ جب تو نے یا ارحم الراحمین کہا تو آسمان کے فرشتوں میں چیخ و پکار مچ گئی۔ تو میرے اللہ نے کہا کون اس کی مدد کرے گا؟ تو میں نے کہا یا اللہ مجھے بھیج۔ جب اس نے پہلی دفعہ تیرے اوپر نیزہ اٹھایا تو میں چوتھے آسمان پر تھا، جب دوسری دفعہ نیزہ اٹھایا تو میں پہلے آسمان پہ پہنچ چکا تھا، جب تیسری دفعہ نیزہ اٹھایا تو میں تیرے آگے تھا۔ اور ابو مالکہ تیری طرح جو آہوزاری کر کے رب کو پکارے گا میں مدد کے لیے آؤں گا۔ اللہ کو اپنا بناؤ، دشمن کی ٹکر، دشمن کی تم انفرادی زندگی کے واقعات بتا رہا ہوں، انفرادی زندگی کے واقعات بتا رہا ہوں، اجتماعی سطح پر آؤ، اقوام عالم سے ٹکر لینے پر آؤ تو یرموک کی جنگ ہے، 9 دن لڑی گئی ہے جنگ، 2 مہینے لشکر آمنے سامنے رہے، 9 دن تلواریں ٹکراتی رہیں، اہل ایمان 36,000 اور رومی 3 لاکھ، اور اس 3 لاکھ کے لشکر میں 60,000 عرب عیسائی ہیں۔ 2 قبیلے عرب میں بد نصیب نکلے جنہیں ایمان نصیب نہیں ہوا اور وہ عیسائی رہے، ایک بنو غسان، ایک بنو تغلب۔ بنو تغلب تو پتہ نہیں ہے کہ نہیں ہے، بنو غسان آج بھی اردن کا ایک شہر ہے کرک، جیسے ہمارا شہر ہے کرک، اردن میں ایک شہر ہے کرک، میں وہاں گیا تھا جماعت میں، تو وہ عرب عیسائی آج بھی اس نسل کے موجود ہیں۔ یہ 2 قبیلے بد نصیب نکلے۔ تو ایک دن رومیوں کے سردار نے کہا آج خالص عرب حملہ کرو، لوہا لوہے کو کاٹے۔ تو اس نے جبل بن احم سے کہا آج تو اپنا لشکر آگے رکھ، ہم تیرے پیچھے ہوں گے، شاید آج کوئی فیصلہ کن بات ہو جائے، چونکہ لشکر آمنے سامنے ہیں، جواسیس آ جا رہے ہیں۔ تو یہ بات پہنچی مسلمانوں کے پاس، تو خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ نے ابو عبیدہ یہ امارت سے معزول ہو چکے ہیں، یہ عجب کہانی ہے، کیا لوگ آئے تھے، آئے شاہ کا گئے وعدہ فردا لے کر، اب انہیں ڈھونڈ چراغ رخ زیبا لے کر، یہ خالد بن ولید معزول ہو چکے ہیں۔ اور یہ قصہ پیش آیا تو انہوں نے کہا ابو عبیدہ مجھے 30 آدمی دو، 30، میں 60,000 سے لڑوں گا جا کر۔ تو ابو سفیان کہنے لگے مذاق کر رہے ہو، سنجیدہ ہو؟ کہا ابو سفیان جاہلیت میں تو بڑے دلیر تھے، اسلام میں آ کے بزدلی کی باتیں کرتے ہو، یہ جنگ ہے کوئی مذاق تو نہیں، میں سنجیدہ ہوں۔ کہانی پھر یہ ناانصافی ہے، زیادتی ہے، اگر تو نے اپنے جوہر دکھانے ہیں تو 60 لے کے جا۔ کیا تم اپنے آپ بن گئے ہو؟ بنانے والا کوئی نہیں، تو اس پر کوئی دلیل پیش کرو کہ تم اپنے آپ بنے ہو۔ اگر تم یہ دعویٰ ثابت کرنے میں کامیاب ہو جاؤ تو پھر تم آزاد ہو، جو مرضی کرو، تمہیں پوچھنے والا کوئی نہیں۔ دوسرا بھی ایک پہلو ہے، ام ہم الخالقون، کیا تم اپنی ذات کے خالق خود ہو؟ کیا تم نے اپنے آپ کو خود بنایا ہے؟ اگر تم اس بات کو بھی ثابت کرنے میں کامیاب ہو جاؤ تو پھر تم سے کوئی مطالبہ نہیں، حلال و حرام، جائز و ناجائز، کوئی مطالبہ نہیں، جاؤ جو مرضی کرو۔ لیکن اگر تم نہ پہلی چیز کو ثابت کر سکو، نہ دوسری چیز کو ثابت کر سکو، نہ تم یہ ثابت کر سکو کہ ہر چیز خود بخود بنی ہے اور بنانے والا کوئی نہیں، نہ یہ تم ثابت کر سکو گے، نہ کر سکتے ہو، یہ ناممکن ہے۔ اس کے لیے علمی طور پر کوئی دلیل دنیا کے کسی انسان کے پاس کسی دور میں بھی نہیں ہے کہ کوئی چیز خود بخود بن جائے، یہ ناممکن ہے۔ جب یہ جہان خود بخود نہیں بنا ہے، نہ تم اپنے ذات سے خود بنے ہو، تو تمہارا بنانے والا کون ہے اور وہ تم سے کیا چاہتا ہے؟ جب تم اپنی ذات کے خالق نہیں ہو، ام ہم الخالقون، کیا تم نے اپنے آپ کو خود بنایا ہے؟ تو نہیں، مجھے تو پتہ بھی نہیں تھا جب میں بن رہا تھا، مجھے تو یاد بھی نہیں میں کیسے بنا تھا، مجھے تو بہت سال کے بعد ہوش آیا کہ میں ایک وجود ہوں اور میں ایک انسان ہوں۔ کافی زمانہ تو مجھے اپنا خود پتہ نہیں، تو میں یہ دعویٰ کیسے کر سکتا ہوں کہ میں نے اپنے آپ کو خود بنایا ہے؟ تو یہ دونوں دعوے عقل نقل کے لحاظ سے غلط اور باطل ہیں۔ نہ چیز کوئی خود بخود چیز بنتی ہے، نہ کوئی اپنے آپ کو خود پانی نے اپنے آپ کو پانی نہیں بنایا، پہاڑ نے اپنے آپ کو پہاڑ نہیں بنایا، دھرتی نے اپنے آپ کو دھرتی نہیں بنایا، آکاش نے اپنے آپ کو آکاش نہیں بنایا، آگ نے اپنے آپ کو خود نہیں گرمایا، اور پانی نے اپنے آپ کو خود روان نہیں کیا، اور سورج کی آگ اس کا ذاتی سرمایہ نہیں ہے، اور اس کی گردش اس کی ذاتی طاقت نہیں ہے، چاند کی ٹھنڈک اس کا ذاتی سرمایہ نہیں ہے، اور اس کا گھٹنا اور بڑھنا اس کا اپنا ذاتی ارادہ نہیں ہے، ستاروں کی گردش ان کے اپنی ذاتی طاقت نہیں ہے، اور ان کا فضا میں معلق ہو کے بے کرام وسعتوں میں ایک ترتیب کے ساتھ دوڑتے چلے جانا، یہ ان کا ذاتی ارادہ اور ذاتی ان کی تدبیر نہیں ہے۔
تو جب یہ سب کچھ جو کچھ نظر آتا ہے جو ہم اپنا ذاتی وجود نہیں ہے تو کون ہے جس نے یہ سب کچھ بنایا ہے؟ بچھی ہوئی زمین تو ہے، بچھانے والا کون ہے؟ اٹھا ہوا بلند آسمان تو ہے، اسے بلند کرنے والا کون ہے؟ چلتی ہوئی ہوائیں تو ہیں، ان ہواؤں کو رخ رنگ دینے والا کون ہے؟ بہتے ہوئے پانی تو ہیں، انہیں بہانے والا کون ہے؟ گلاب میں خوشبو تو ہے، اس کو مہکانے والا کون ہے؟ اس میں رنگت جو ہے، اس کو رنگت دینے والا کون ہے؟ تھنوں میں دودھ تو اترا، یہ نکالنے والا کون ہے؟ کوئلہ کاربن بنا، کاربن سے وہ ہیرا بنا، یہ ہیرا خود بخود بنا یا کوئی بنانے والا ہے؟ پتھر سیاہ سفید خود بخود بنا یا کوئی بنانے والا ہے؟ اور درخت پہ پھل اپنے آپ لگا یا کوئی لگانے والا ہے؟ بادل خود جمع ہوئے یا کوئی جمع کرنے والا ہے؟ دھوئیں میں پانی خود بھرا یا کوئی بھرنے والا ہے؟ وہ اپنی طاقت سے اترا یا کوئی اتارنے والا ہے؟ میں نطفے سے انسان اپنے ارادے سے بنا یا کوئی بنانے والا ہے؟ میں اپنے ارادے سے مرا یا کوئی مارنے والا ہے؟ میں اپنی طاقت سے بولا یا کوئی بلوانے والا ہے؟ سانپ کا زہر اس کے ارادے سے بنا یا کوئی بنانے والا ہے؟ اور سمندر کی موجیں یہ اس کے ارادے سے اٹھیں یا کوئی اٹھانے والا ہے؟ صدف میں پانی کا قطرہ موتی میں بدلا۔ تم توبہ کرنے والے بنو، میں تمہارے سارے معاف کروں گا۔ یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم، اے میرے نافرمان بندو آ جاؤ مجھے منا لو، مجھے راضی کر لو۔ من تقرب الی تلقیتہ من بعید، تم مجھے راضی کرنے آؤ، میں آگے بڑھ کے تمہارا استقبال کروں گا۔ کوئی ناراض، میں کسی سے ناراض ہو جاؤں، وہ مجھے منانے آئے تو میں اس کا استقبال کروں گا یا منہ موڑ کے بیٹھوں گا اور اسے سلواتیں سناؤں گا، جلی کٹی سناؤں گا؟ میرا رب کہتا ہے لیاری کا جو مجھے راضی کرنے آتا ہے میں آگے بڑھ کے اس کا استقبال کرتا ہوں۔ میں کہتا ہوں آجا میرا بندہ، میں تو کب سے تیرے انتظار میں تھا کہ کب توبہ کرے گا اور میں معاف کروں گا، کب توبہ کرے گا اور میں معاف کروں گا۔ اللہ کو اپنا بناؤ، اس کے در پر جھکنے کے ساتھ ہمارے گناہوں کی حیثیت ہی کوئی نہیں ہے۔ بنی اسرائیل میں ایک آدمی نے 99 قتل کیے، اس کو خیال آیا میں توبہ کروں، ایک عبادت گزار کے پاس گیا اور اس سے پوچھنے لگا میں نے 99 قتل کیے ہیں، میری توبہ ہو سکتی ہے؟ اس نے کہا ہرگز نہیں، تو بڑا ظالم ہے، تیری کوئی توبہ نہیں۔ اس کو غصہ چڑھا، اس نے اسے بھی قتل کر دیا، 100 کر دیے۔ پھر اس کو خیال آیا میں توبہ کروں، تو وہ ایک عالم کے پاس گیا اور اس سے پوچھنے لگا میں نے 100 قتل کیے ہیں، کیا میری توبہ ہو سکتی ہے؟ کہ بیٹا کیوں نہیں ہو سکتی توبہ؟ ہائے 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 ہائے۔ میرا رب ایک مثال دیتا ہے، کہتا میرا بندہ تو اتنے گناہ کر کہ زمین کو بھر دے، اس خلا کو بھر دے، چاند تاروں ستاروں کو بھر دے، اتنے گناہ کر کہ آسمان کی چھت کو لگا دے، زمین سے اٹھا اور آسمان کی چھت کو لگا دے۔ اتنے گناہ کرنے کے بعد صرف ایک دفعہ کہہ دے یا اللہ معافی دے دے تو میں سارے ہی معاف کروں گا، سارے معاف کروں گا، ولا ابالی، اور مجھے کوئی پرواہ نہیں ہوگی۔ میں نے کہا بیٹا گناہوں کی معافی تو یقیناً ہے لیکن توبہ کا ہونا ضروری ہے، تیری توبہ پکی ہونے کے لیے یہ ماحول چھوڑنا ضروری ہے۔ تو یہ بستی چھوڑ کے اس بستی میں چلا جا، وہاں نیک لوگ رہتے ہیں، ان کی صحبت میں تو رہے گا تو تیری توبہ پکی ہو جائے گی۔ اس نے کہا میری معافی ہو جائے، میری معافی ہو جائے، میں ہر کام کرنے کو تیار ہوں۔ بوریا بستر اٹھایا، جو تبلیغ والے کہتے ہیں گھر چھوڑو، لیاری چھوڑو، بستر اٹھاؤ اور چلے کے لیے نکلو، 4 مہینے کے لیے نکلو کہ اپنی توبہ کو پکا کرو، ورنہ ماحول کی گندگی پھر آدمی کو گرا دیتی ہے، پھر گرا دیتی ہے، پھر گرا دیتی ہے۔ وہ نکلا، راستے میں موت آئی، جب موت نے جھٹکا دیا تو اس نے چھلانگ لگائی اس نیک لوگوں کی بس کی طرف، وہ ایسے اس کے ہاتھ آگے، ہاتھ اس کے آگے اور پورا جسم ایسے آگے پھیلا ہوا۔ اللہ تعالیٰ نے لیاری والوں کو قصہ سنانا تھا تو دونوں فرشتے بھیج دیے، جنت کا بھی آ گیا، جہنم کا بھی آ گیا۔ جہنم والے کہنے لگے مجرم ہے ہتھ کڑی لگاؤ، جنت والے کہنے لگے مہمان ہے سہرے پہناؤ۔ جہنم والے کہنے لگے توبہ ادھوری ہے، ابھی توبہ پکی نہیں ہے، ابھی نیک لوگوں کے شہر کو پہنچا ہی نہیں ہے کہ موت آ گئی۔ اور جنت کے میں کہنے لگے نہیں نہیں نہیں، توبہ ارادے سے ہو جاتی ہے، ارادہ کر لیا توبہ ہو گئی، ہمارا مہمان ہے۔ اللہ نے تیسرا فرشتہ بھیجا، جاؤ فیصلہ کرو۔ کیا فیصلہ کرو؟ وہ یہاں مرا پڑا ہے، یہ اس کی بستی ہے، یہ نیک لوگوں کی بستی ہے، وہ یہاں مرا پڑا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے کہا فیصلہ کیا کرتا ہوں کہ یہ فاصلہ ناپو، اگر گھر کے قریب ہے تو دوزخ والے لے جاؤ، اگر نیک لوگوں کی بستی کے قریب ہے تو جنت والے لے جاؤ، یہ میرا فیصلہ ہے۔ ہائے ہائے واہ میرا رب، میں تیرے قربان۔ ہوا کیا تھا؟ وہ گھر کے قریب تھا اور نیک لوگوں کی بستی سے دور تھا۔ جب ناپنے لگے تو اللہ تعالیٰ نے ادھر والی زمین سے کہا جو نیک لوگوں کی بستی کی طرف سے تھی، اللہ تعالیٰ نے اس زمین سے کہا سکڑ جا،
اور جو گھر والی زمین تھی اس کو کہا پھیل جا، ادھر کی زمین کو پھیلا دیا اور ادھر کی زمین کو سکیڑ دیا. جب ناپا گیا تو وہ نیک لوگوں کی بستی کے قریب ہوا. اللہ نے کہا لے جاؤ جنت میں، ہم نے معاف کر دیا. اور یہ تو بنو اسرائیل کا آدمی ہے، ہم تو محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی ہیں. ایک بنو اسرائیل کا آدمی، اس کا نام تھا کفل، اور روزانہ رات کو نئی لڑکی اس کے پہلو میں آتی، شراب کا دور چلتا اور زنا کا سے منہ کالا کرتا. ایک رات ایک لڑکی کو 60 دینار دے کر لایا. 60 دینار کوئی 10 لاکھ روپیہ بنتا ہے. کیا مال تھا کہ ایک رات کا 10 لاکھ دے کر آیا. جب کمرے میں داخل ہوا تو وہ لڑکی رو رہی تھی. تو کفل نے پوچھا کیوں رو رہی ہو؟ میں نے زبردستی تو نہیں کیا. تو وہ اس نے روتے ہوئے کہا کفل میں پیشہ ور عورت نہیں ہوں، میں عزت دار عورت ہوں، مجھے بھوک نے یہاں تک پہنچایا ہے. میں یہ کہا کرتا ہوں جب سردار لوگ، جب مالدار لوگ زکوٰۃ نہیں دیتے تو غریبوں کی بیٹیاں نیلام ہو جاتی ہیں. مالداروں سے کہتا ہوں، ان سرداروں سے کہتا ہوں کہ اللہ کے نام پر دیا کرو کہ غریبوں کی بیٹیوں کی عزتیں بحال رہیں. تو کفل نے جب دیکھا اور جب سنا، آنسوں کو دیکھا اور اس کی بات کو سنا، تو وہ اس کا وحشی دل، پتھر دل، کیا آنسوں نے کام کیا کہ وہ رونے لگا. کفل رونے لگا اور کہنے لگا بہن جس عزت سے آئی تھی اسی عزت سے واپس چلی جا. اور میں بڑا کتا انسان ہوں، میں بہت گندا انسان ہوں، میں تیرے آنسوں کے طفیل توبہ کرتا ہوں. تو میرے لیے دعا کر دے، اللہ میری بخشش کر دے اور تو چلی جا اپنی عزت کی سلامتی کے ساتھ. اور جو مال میں نے تمہیں دیا تھا تمہیں ہدیہ. وہ بچی گھر پہنچی اور کفل کو پتہ نہیں اگلے لمحے کیا ہونے والا ہے. تھوڑی دیر کے بعد کفل مر گیا. اچانک جوانی میں موت آ گئی. کفل کو نہیں پتا تھا کہ میری زندگی کی چند گھڑیاں باقی ہیں. ساری زندگی زنا شراب میں گزری، آخری چند لمحے میں توبہ کی. اب میرے اللہ نے کیا کیا؟ اللہ کے بن جاؤ. ہاتھ جوڑتا ہوں، اللہ کے بن جاؤ. اللہ کو اپنا بنا لو، اللہ کو اپنا بنا لو، اللہ کو اپنا بنا لو. اللہ سے دوستی لگا لو، اللہ سے یاری لگا لو، اللہ کے آگے سر جھکا لو. ایک دوسرے سے محبت والے بن جاؤ. ہاں یہ وہ شخص تھا، کل اس کی میت کو دیکھ کر کوئی اس کو کندھا دینے نہ تھا، اس کے اپنے بھی اس کو غسل نہ دیتے، اس کے اپنے اس کو کفن نہ دیتے. یہ ایسا ظالم بدماش نافرمان تھا. ہاں سنو کفل موسیٰ علیہ السلام کا امتی، طارق جمیل محمد مصطفیٰ کا امتی، سردار عزیر محمد مصطفیٰ کا امتی. ہمارے پیچھے محمد مصطفیٰ کے آنسو ہیں، آہیں ہیں، سسکیاں ہیں، فریادیں ہیں، دعائیں ہیں. یہ بنی اسرائیل کے گناہگار کے لیے کیا کر دیا. اگر یہ صبح پایا جاتا مردہ تو اس کا کوئی کندھا دینے والا نہ ہوتا، نہلانے والا نہ ہوتا، اسے پتھروں میں دبا دیتے. صبح ہوئی تو لوگوں نے دیکھا کفل کے دروازے پر بہت بڑا جیسے بینر لگا دیا جاتا ہے، پورا بینر لگا ہوا تھا. کفل کے دروازے پر لکھا ہوا تھا ان اللہ قد غفر للکفل. لوگو اللہ نے کفل کو معاف کر دیا. کیا مطلب تھا معاف کر دیا؟ کہ جاؤ جنازہ پڑھو، جاؤ دفن کرو، جاؤ غسل دو، جاؤ کفن دو. میں نے کفل کو معاف کر دیا. میرے بھائیو اپنے اللہ سے اپنا تعلق بناؤ، اور اللہ سے تعلق بنتا ہے توبہ کے ساتھ، اس کے در پر حاضری دینے کے ساتھ، اور محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی غلامی کے ساتھ. اللہ کو ایک ہی ہستی سے پیار ہوا، وہ محمد الرسول اللہ ہیں. ایک ہی سے محبت کی، وہ محمد الرسول اللہ ہیں. ایک کو اپنا حبیب بنایا، وہ محمد الرسول اللہ ہیں. ایک کو خاتم الانبیاء بنایا، وہ محمد الرسول اللہ ہیں. ایک کو حبیب اللہ بنایا، وہ محمد الرسول اللہ ہیں. ایک کو سارے عالم کا نبی بنایا، وہ محمد الرسول اللہ ہیں. ایک کو رحمت للعالمین بنایا، وہ محمد الرسول اللہ ہیں. ایک کو شافع محشر بنایا، وہ محمد الرسول اللہ ہیں. ایک کو ساقی کوثر بنایا، وہ محمد الرسول اللہ ہیں. ایک کے ہاتھ میں چابی پکڑائی، وہ جنت کی، وہ محمد الرسول اللہ ہیں. ایک کے لیے جنت کو مزین مسخر فرمایا، اور آپ کے بغیر جنت کے دروازہ نہیں کھل سکتا اس کا اعلان فرمایا، وہ محمد الرسول اللہ ہیں. اللہ سے جڑنے کا سردار عزیر ہو یا اس کا گنمین ہو، طارق جمیل ہو یا اس کا ملازم ہو، دونوں کے لیے ایک ہی راستہ ہے. یہ میری بہنیں جو جمع ہیں ان کے لیے ایک ہی راستہ ہے کہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی غلامی میں آ جائیں.
ان کے طریقوں پر آ جائیں، ان کے راستوں پر آ جائیں، ان کی زندگی کو اپنی زندگی بنا لیں۔ میرے نبی کی زندگی محفوظ ہے۔ یہ کائنات کا سب سے افضل، سب سے اعلیٰ، سب سے برتر، سب سے اجمل، سب سے اکمل، سب سے ابہا، سب سے انور، سب سے اتم، سب سے اجل، سب سے انور، سب سے کمال والا، جمال والا، حسن والا، محمد بن عبداللہ بن عبد المطلب بن ہاشم بن عبد مناف بن قصی بن کلاب بن مرہ بن کعب بن لوی بن غالب بن فہر بن مالک بن نضر بن کنانہ بن خزیمہ بن مدرکہ بن الیاس بن مدر بن نزار بن معد بن عدنان بن اود بن حمیسہ بن سلامان بن عوس بن بوز بن قموال بن عبی بن عوام بن ناشد بن حزا بن بلداس بن یدلاف بن طابخ بن جاحم بن ناحش بن ماخی بن عیفی بن عبقر بن عبید بن الدعاء بن حمدان بن سنبر بن یثربی بن یحزن بن یلحن بن ارعوہ بن عیغی بن زیشان بن عیسر بن اقناد بن ایہام بن مقصر بن ناحس بن زارح بن سمی بن مزی بن عوض بن عرام بن قیدار بن اسماعیل بن ابراہیم بن آذر بن ناحور بن سروج بن رعود بن فائج بن عابر بن ارفقشاد بن سام بن نوح بن لامک بن متوشالح بن ادریس بن یرد بن ملح الایل بن قینان بن آنوش بن شیس اور بن آدم علیہ السلام۔ یہ میرے نبی کا نسب ہے، یہ میرے نبی کی پیڑھی ہے۔ دنیا میں کسی سردار کا نسب محفوظ نہیں، کسی سردار کی پیڑھی محفوظ نہیں، کسی بادشاہ کا نسب محفوظ نہیں، کسی بادشاہ صدر وزیر کی پیڑھی محفوظ نہیں۔ یہ محمد مصطفیٰ ہے، یہ محمد ہے، یہ احمد ہے، یہ ماہی ہے، یہ حاشر ہے، یہ عاقب ہے، یہ فاتح ہے، یہ خاتم ہے، یہ ابو القاسم ہے، یہ طٰہٰ ہے، یہ یاسین ہے۔ جو امت کے لیے جتنا میرا نبی رویا کوئی نہ رویا، جتنا تڑپا کوئی نہ تڑپا، جو دکھ میرے نبی نے دیکھے اس امت کو بنانے میں، بچپن سے لے کر دنیا سے جانے تک کوئی نبی نہیں دیکھ سکتا۔ کوئی نبی ایسے یتیم پیدا نہیں ہوا، کوئی نبی ایسے یتیم پیدا نہیں ہوا، کوئی نبی ایسے فقر میں پیدا نہیں ہوا کہ کوئی عورت دودھ پلانے کے لیے تیار نہ ہو۔ کسی نبی کی ماں کو اللہ نے ایسے جنگل میں موت نہیں دی جیسے میرے نبی کی ماں کو اللہ نے جنگل میں اٹھایا۔ کسی نبی کی ماں کو اللہ نے اتنے بچپن میں موت نہیں دی جیسے میرے نبی کو میرے نبی کی ماں کو میرے اللہ نے صرف میرے نبی کی عمر 6 سال، ماں کے پیٹ میں 2 مہینے کے ہیں اور باپ کا انتقال ہو گیا 25 سال کی عمر میں پیدا ہوئے ہیں، پتہ نہیں ہے باپ کا، باپ دیکھا ہی نہیں ہے، 6 سال کے ہو گئے ہیں، سارا کچھ ماں ہے، باپ بھی ماں ہے، ماں بھی ماں ہے، بہن کوئی نہیں تو بہن بھی ماں ہے، بھائی کوئی نہیں تو بھائی بھی ماں ہے، کوئی 6 برس کے بچے کا دوست کیا ہے، دوست بھی ماں ہے، اور سب کچھ ماں ہے، اور گود بھی ماں کی، کھلانے والی بھی اماں، سلانے والی بھی اماں، چلانے والی بھی اماں، بٹھانے والی بھی اماں۔ میرے نبی کو تو ماں کی ضرورت ہے کہ میرا نبی جوان ہوتا، شادی کرتا، اولاد ہوتی، پھر ماں کا سہارا لے لیا جاتا۔ ہائے میں قربان جاؤں، میرے نبی کی عمر 6 سال اور آپ مدینہ گئے ہیں اپنی ماں کے ساتھ، اپنے باپ کی قبر، اپنے خامند کی قبر کی زیارت کے لیے حضرت آمنہ نے سفر کیا، وہاں پہنچی، 1 مہینہ قیام کیا، واپسی شروع ہوئی۔ ابوا کے مقام پر 3 افراد، ام ایمن، میرا نبی، میرے نبی کی ماں، 3 افراد۔ سن 2000 میں میں ابوا گیا، ابوا کے آگے جنگل میں گیا اور حضرت آمنہ کی قبر کو ڈھونڈا۔ میں نے زندگی سفروں میں گزار دی، میری زندگی ساری سفروں میں گزری اور سفروں میں کیفیات واردات مختلف دیکھی۔ میں بیت اللہ کے اندر 2 دفعہ داخل ہوا اور وہاں نمازیں پڑھی، نفل پڑھے، پر جو کیفیت میں نے حضرت آمنہ کی قبر پہ دیکھی میں نے بیت اللہ کے اندر بھی نہ دیکھی کہ میں وہاں کھڑا ہوا 1400 سال پیچھے دیکھ رہا تھا، چاروں طرف جنگل تھا، چاروں طرف کالے پہاڑ تھے اور کانٹے دار جھاڑیاں تھیں اور چھوٹے چھوٹے کیکر تھے اور سخت ان کے کانٹے تھے، بڑے بڑے پتھر تھے، نوکیلے سنگریزے تھے اور سیاہ کالے پہاڑ تھے اور چاروں طرف سن 2000 میں انسان نام کی شے نہ تھی۔ 14 صدی پیچھے میں نے مڑ کے دیکھا کہ میرے نبی کی ماں صرف 25 سال کی عمر میں ہارٹ اٹیک نے پکڑا اور آپ گری، ایسے اوپر چبوترا سا تھا، کوئی 40-50 فٹ اونچا پہاڑ ہے جہاں میرے نبی کی ماں پر موت نے وار کیا۔ ارے یہ موت مدینے میں آتی تو نان کے سنبھال لیتے، یہ موت مکے میں آتی تو داد کے سنبھال لیتے، کوئی دادا سنبھالتا، کوئی چاچا سنبھالتا، کوئی پھوپھی سنبھالتی، کوئی ماموں سنبھالتا، مدینے میں رشتہ دار تھے کوئی وہاں سنبھالتا۔ یہ میرے رب نے کیا کیا؟ یہ لیاری والوں کو پیغام دیا کہ دیکھو دیکھو اپنے نبی کے مصائب دیکھو، تم جھک جاؤ، سہ جاؤ، اللہ اور اس کے رسول کی رضا میں
پی جاؤ سہ جاؤ تو تمہیں عزت کے تاج مقدر، تمہیں کامیابی مقدر، تمہیں عزتیں مبارک، تمہیں کامیابی مبارک، تمہیں رحمتیں مبارک، تمہیں جنت مبارک، تمہیں اللہ کی رضا مبارک۔ ظالم کے ساتھ کبھی میرا رب نہ ہوا، مظلوم کو میرے رب نے کبھی تنہا نہ چھوڑا۔ مظلوم کافر بھی ہو تو اللہ اس کا ساتھی ہے، مظلوم کافر بھی ہو تو اللہ اس کا ساتھی ہے۔ میں قربان جاؤں، میرا وجود کانپ رہا تھا۔ یہاں میری ماں مری، میں 45 سال کا تھا، لیکن میں صدمہ نہیں بھول پایا۔ اور میرے نبی کی عمر تو صرف 6 سال، اور ماں کو اٹیک ہوا اور ماں گری ہیں اور تڑپی ہیں اور پہلو بدلے اور بولا نہیں جاتا، اور اللہ کے نبی اما اما کہتے ہیں، آگے جواب نہیں آتا ہے، ماتھے پہ پسینہ ہے، اور مجھے ہارٹ اٹیک ہوا۔ اس لیے میں کہتا ہوں کہ ہارٹ اٹیک ہوا ہوگا حضرت آمنہ کو، کسی کتاب میں نہیں پڑھا، جو کیفیت ان پر آئی اس سے میں قیاس کرتا ہوں کہ ہارٹ اٹیک ہوا ہوگا حضرت آمنہ کو۔ پسینہ ہے، بولا نہیں جا رہا، اور ایسے ایسے تڑپ رہی ہیں اور پہلو بدل رہی ہیں، اور اللہ کے نبی سہمے ہوئے ڈر، کاش تم وہ جگہ دیکھتے۔ تم لیاری کے لاکھوں کروڑوں کی آبادی میں کیسے سمجھو کہ میرے نبی پر کیا آفت آئی، کیا امتحان آیا؟ ہٹو بچوں کے شور میں تم کیا سمجھو گے کہ دو جہان کے سردار پہ کیا قیامت ٹوٹی ہے؟ کیا دکھ نہیں دیکھا، کیا دکھ نہیں دیکھا؟ ارے دکھی بن کے مر جاؤ، تمہیں جنت کی بشارت ہو، تمہیں کامیابیاں مبارک ہو۔ ظالم بن کے نہ مرنا، ظالم بن کے نہ مرنا، ورنہ موت کا ایک درد تمہیں ہر کچھ بھلا دے گا، موت کا ایک جھٹکا سب کچھ بھلا دے گا، قبر کے اندھیر کوٹھڑی سب کچھ بھلا کے رکھ دے گی۔ پھر میرے نبی کہتے اما جواب نہ آیا، پھر ماں نے ہمت کو جمع کیا اور چند بول بولے، بیٹا کل حی میت وکل جدید بال وانی ولدت طہرا۔ یہ میرے نبی کی ماں کے الفاظ تھے، بیٹا ہر جوانی نے ڈھلنا ہے اور ہر زندہ نے مرنا ہے۔ مجھے لگتا ہے میرا وقت پورا ہو چکا ہے، لیکن میں نے ایک بچے کو جنم دیا ہے جو ساری کائنات کو پاک کر دے گا، روشن کر دے گا۔ اور جان نکل گئی، اور میرا نبی ماں کے سینے پہ سر رکھے رویا ہے، اور کوئی آنسو پوچھنے والا نہیں ہے۔ ایک نوکرانی ان میں ایمن ہے، وہ کہاں تسلیاں دیتی۔ کچھ لوگوں نے آ کے قبر بنائی، قبر بنا کے جب پہاڑ سے نیچے اترے، کوئی 40-50 فٹ کا پہاڑ ہے، تو ام ایمن نے دیکھا اللہ کے نبی غائب تھے، 6 برس کا بچہ۔ ام ایمن پیچھے ہٹی تو آپ اوپر چڑھ کے دیکھا تو اللہ کے نبی ماں کی قبر کو ایسے چمٹ کر پڑے، ماں کی قبر سے چمٹے ہوئے ایسے۔ اور جب ام ایمن قریب آئی تو میرا نبی کہہ رہا تھا، اما تجھے تو خبر تھی، اے میرا تیرے سوا کوئی نہ تھا، تو مجھے چھوڑ کے کہاں چلی گئی؟ تم اس کے امتی ہو جس نے ماں کی گود سے دکھ دیکھنے شروع کیے۔ تم اپنی خوشیوں کے لیے اوروں کے چراغ بجھاتے ہو، تم اپنے گھر آباد کرنے کے لیے اوروں کے گھر برباد کرتے ہو۔ کیا موت نہیں آئی؟ کیا اللہ کہیں چلا گیا ہے؟ کیا جہنم بجھ گئی ہے؟ کیا جنت کو آگ لگ گئی ہے؟ ارے تو 2 جہان کا سردار تھا، تجھے تو پھولوں کی سیج ملتی، تاروں بھرے تیرے لیے زمانے ہوتے، جبریل تیرے لیے خدمت کو اترتا، اور یہاں 6 سال کا بچہ۔ ان ماؤں سے پوچھو 6 سال کے بچے کی کیا جذبات ہوتے۔ باپ تو اکثر باہر رہ جاتے ہیں، ماؤں سے پوچھو 6 برس کا بچہ ماں کی قبر سے لپٹ کر پڑا ہوا ہے۔ یہ 2 جہان کا سردار، یہ محمد مصطفیٰ، یہ محمد، یہ احمد، یہ ماہی، یہ حاشر، یہ عاقب، یہ فاتح، یہ خاتم، یہ ابو القاسم، یہ طٰہٰ، یہ یاسین، یہ مزمل، یہ مدثر، یہ رحمت للعالمین، یہ شاہد، یہ مبشر، یہ نذیر، یہ داعی اللہ، یہ سراج منیر، یہ ہادی، یہ مہدی، یہ راشد، یہ رشید، یہ ناصر، یہ منصور، یہ عامر، یہ ناہی، یہ منجی، یہ مدری، یہ قرشی، یہ مدنی، یہ مکی، یہ حجازی، یہ نظاری، یہ محمد الرسول اللہ ہے، یہ محمد مصطفیٰ ہے۔ ماں کی قبر سے چمٹا ہوا، اماں تجھے تو خبر تھی میرا تیرے سوا کوئی نہ تھا، تو مجھے چھوڑ کے کہاں چلی گئی؟ میں تیرے بغیر کدھر جاؤں گا؟ ام ایمن نے پکڑا، اٹھو بیٹا محمد، کہا اماں مجھے، یہ بھی ماں ہے، انہوں نے بھی دودھ پلایا ہوا ہے، اماں مجھے چھوڑ دو، میں اپنی ماں کے بغیر کہیں نہیں جا سکتا۔ ام ایمن نے کھینچا، اونٹنی پر بٹھایا، مکے تک میرے نبی نے کیا کیا آہیں نہ بھری، اور کیا کیا آنسو نہ بہائے، اور کیا کیا رو رو کے نہ دکھایا کہ پہاڑ بھی روئے، ابوا کے پہاڑ روئے، ابوا کی مٹی تر ہو گئی اور ابوا کے پہاڑ پگھل گئے، اور یہ پیغام دیا ہے
کہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جیسی ہستی پہ اگر دکھ آ سکتے ہیں تو امت پر بھی آئیں، تو نافرمانی کا راستہ اختیار نہ کرو، فرما برداری کا راستہ اختیار کرو۔ یہ صدمہ اتنا گہرا تھا کہ آپ آخری حج پر تشریف لے گئے، آپ کی عمر 63 سال ہو چکی ہے، 57 سال گزر چکے ہیں ماں کو فوت ہوئے۔ آپ نے جب ابوا کے قریب پہنچے تو آپ نے اونٹنی کی لگام کو ماں کی قبر کی طرف پھیر دیا۔ 70,000 کا قافلہ ساتھ ہے، ابوا کی وادی میں انتظام ہو چکا ہے قافلے کے ٹھہرنے کا۔ ماں کی قبر پر پہنچے، اونٹنی سے اتر گئے اور ماں کی قبر پر ایسے بیٹھے، دیکھو جیسے میں بیٹھا ہوں، اپنے گھٹنے اٹھا لیے اور سرانے بیٹھ کر گھٹنوں پہ ایسے ہاتھ رکھے دونوں اور سر گھٹنوں میں دیا، جیسے چھوٹے بچے ایسے کر کے روتے ہیں، گھٹنوں میں سر دے کر اپریل کی سخت دھوپ میں کئی گھنٹے ماں کی قبر پر بیٹھ کر آنسو بہاتے رہے اور روتے رہے اور اس تمنا کا اظہار کیا، کاش میری ماں زندہ ہوتی۔ اکثر نوجوان بیٹھے ہو، سنو، ماؤں کی قدر جانو، ماؤں کا مقام پہچانو، ماؤں کا مقام پہچانو۔ کاش میری ماں زندہ ہوتی تو میں اپنی ماں کی ایسی خدمت کرتا کہ میں عشاء کی نماز کے مصلی پر ہوتا اور میں سورۃ فاتحہ شروع کر چکا ہوتا اور ادھر سے میری ماں کہتی محمد تو میں ماں کے لیے نماز توڑ دیتا، میں کہتا لبیک یا اماں، اماں جی میں حاضر ہوں۔ ہاں، ہم محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی ہیں، ایک ایک امتی کے لیے میرے نبی نے آنسو بہائے، خون بہایا، امت کے لیے درد مندی کے تو میں کیا بیان کروں۔ احد کی جنگ میں عتبہ بن ابی وقاص نے پتھر مارا، وہ پتھر آ کر آپ کے منہ پہ لگا، آپ سیدھا ایسے گرے، پیچھے کھڈا تھا، اس کا کنارہ گردن میں لگا، آپ بے ہوش ہو گئے، دانت ٹوٹ گئے، چہرہ زخمی ہو گیا، آپ بے ہوش ہوئے، صحابہ سمجھے آپ کا انتقال ہو گیا۔ ابو بکر، عمر، علی، طلحہ، زبیر، سعد بن ابی وقاص، سہل بن حنیف، ابو دجانہ، عباد بن بشر اور ابو قتادہ، یہ 10 آدمیوں نے آپ کو گھیرے میں لیا ہوا تھا، 10 آدمیوں نے آپ کو گھیرے میں لیا ہوا تھا، 10 کے 10 کی چیخیں نکل گئیں کہ اللہ کے نبی شہید ہو گئے۔ تھوڑی دیر کے بعد آپ کو ہوش آیا، آپ نے آنکھ کھولی تو انہوں نے موقع کو غنیمت جانا کہ یا رسول اللہ ان کے لیے بد دعا فرمائیں، تم بدلہ لینا اپنی بہادری سمجھتے ہو، میں تمہیں معاف کرنا کہتا ہوں، اپنی بہادری بناؤ، معاف کرنا بہادری بناؤ، جھک جانا بہادری بناؤ، بیٹھ جانا بہادری بناؤ، جھک جانا دلیری بناؤ۔ دونوں یا رسول اللہ، سب بولے یا رسول اللہ ان کے لیے بد دعا فرمائیں جنہوں نے آپ کا یہ حال کر دیا۔ میرا نبی ہاتھ اٹھا رہا ہے اور صحابہ سمجھ رہے ہیں کہ اب قریش بندر بنے، اب قریش خنزیر بنے، اب ان پر آگ کی بارش ہوگی، اب ان پر پتھروں کی بارش ہوگی، اب ان کو زمین نگل جائے گی، اب ان کو اللہ کے فرشتے اڑا دیں گے۔ ہاں 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 ہاں، تم اس کے امتی ہو۔ تم کس کے امتی ہو؟ تم اس کے امتی ہو جس نے دانت توڑوا کے، چہرہ زخمی کروا کے، بے ہوش ہونے کے بعد اپنے جانی دشمنوں کے لیے دعا کی، اپنے جانی دشمنوں کے لیے کیا کہا؟ اللہم اغفر لقومی فإنہم لا یعلمون، یا اللہ میری قوم کو معاف کر دے، انہیں میری خبر نہیں ہے۔ ہم امت ہیں، امت، ہمیں امت بنایا، ایک دوسرے کی قدر جانو، ایک دوسرے کی قدر پہچانو، مظلوم بن جاؤ، مظلوم بن جاؤ، اللہ کی قسم سہرے لے کر تمہارا نبی کھڑا ہوگا، ہار لے کر فرشتے آئیں گے، پھولوں کے ہار موت کے وقت دیکھو گے، پھولوں کے ہار موت کے وقت دیکھو گے، اور محمد مصطفیٰ کو اوپر عرشوں پہ ملاقات کا منتظر دیکھو گے، اور اللہ کے عرش کے دروازوں کو اپنے لیے کھلا ہوا پاؤ گے، اور اللہ تم سے کہے گا میرا بندہ میں تجھ سے راضی ہو گیا، جا میری جنت تیرے لیے ہے، جدھر جانا جاتا ہے چلا جا۔ ہم امت ہیں، امت جنہیں میرا نبی نہ راتوں کو بھولا، نہ دن میں بھولا، نہ صبح میں بھولا، نہ دکھ جھیل کے بھولا۔ دنیا سے جانے کا وقت آیا، جبریل نے آ کر پیغام سنایا کہ موت کا فرشتہ دروازے پر ہے، آپ نے اندر آنے کی اجازت دی۔ موت کے فرشتے نے عرض کی یا رسول اللہ جب سے موت کا کام میرے ذمے لگا ہے، پہلا موقع ہے اللہ نے فرمایا پوچھ کے جانا، بن پوچھے نہ جانا، پہلا موقع ہے اللہ نے فرمایا آنا چاہیں تو لے آنا، رہنا چاہیں تو چھوڑ کے آ جانا۔ یا رسول اللہ جو آپ حکم دیں گے میں تعمیل کروں گا۔ آپ نے فرمایا اگر میں اجازت دے دوں تو میری روح بھی نکالو گے؟ کہ یا رسول اللہ آپ کی روح بھی نکالوں گا۔ ہائے آپ نے جبریل کو دیکھا، جبریل تو کیا کہتا ہے؟ جبریل کہنے لگے یا رسول اللہ آپ کی ملاقات کا شوق رکھتا ہے، اوپر ملاقات کی تیاریاں مکمل ہیں، ہاں آگے آپ کی اپنی مرضی ہے تو میں قربان جاؤں۔ میرے نبی نے یہ نہ کہا تو میری فاطمہ کا کیا بنے گا، میرے علی کا کیا بنے گا، میرے حسین کا کیا بنے گا جس کا شہید ہونا میں اپنی آنکھوں سے دیکھ رہا ہوں۔ آپ نے کہا میں دیکھ رہا ہوں ایک کتا میری اولاد کا خون چاٹ رہا ہے، حسین کے لیے دعا نہیں کی ہے، حسن کے لیے دعا نہیں کی ہے، علی کے لیے دعا نہیں کی ہے، فاطمہ کے لیے دعا
نہیں کی, اہل بیت کے لیے دعا نہیں کی, ان کو اللہ کی تقدیر پہ چھوڑ دیا. سب سے بڑے دکھ اہل بیت نے دیکھے ہیں, سب سے زیادہ درد اہل بیت نے جھیلے ہیں, سب سے زیادہ قربانیاں اہل بیت کی ہیں. میرے نبی نے کہا اللہم اجعل رزق آل محمد قوتا, میں تو جھولی پھیلا کے دعا مانگتا ہوں, یا اللہ میری اور میری اولاد کی روزی کشادہ فرما, میری اور میری اولاد کو سکھ دے, دکھ سے بچا. سنو سنو سنو, تمہارے نبی نے دعا کی, یا اللہ میری اولاد کی روزی تنگ کر دے, میری اولاد کی روزی تنگ کر دے, میری اولاد کا رزق تنگ کر دے, تاکہ میری امت روٹی پہ ایک دوسرے کا گلا نہ کاٹے, میرے گھر کو دیکھ لے کہ میرے گھر کے چراغ بجھے ہوئے ہیں, چولہے بجھے ہوئے ہیں. حسن حسین رو رہے تھے, میرے نبی دوڑ کے آئے. آپ نے کہا میرے بچے کیوں رو رہے, کیوں رو رہے؟ کہا یا رسول اللہ بھوک کی وجہ سے رو رہے, کھانے کو کچھ نہیں. کہ مجھے حسن پکڑا. کیا طارق جمیل کی اولاد حسن حسین سے زیادہ قیمتی؟ میرے بچوں کی ماں فاطمہ سے زیادہ قیمتی ہے, میرا گھر اہل بیت سے زیادہ قیمتی ہے. آپ نے کہا مجھے حسن پکڑا, حسن کو پکڑایا, کوئی گلہ نہیں کیا علی کا کہ تم میرے بچوں کو کھلاتا نہیں, اپنی زبان مبارک کو یوں حسن کے منہ میں ڈالا, انہوں نے چوسنا شروع کیا. چوستے 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 وہ مسکرانے لگے, اندر سے شہد جیسی چیز اللہ نے نکالی اور حسن کا پیٹ بھر گیا. کہا مجھے حسین پکڑا, پھر حسین کو پکڑا اور دونوں ہاتھوں میں لے کر اس کے منہ میں ڈالا, اپنی زبان مبارک کو ڈالا. وہ چوستے 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 سیراب ہو گئے. اے اللہ میں ان سے پیار کرتا ہوں, تو بھی ان سے پیار فرما, اور جو ان سے پیار کرے ان سے بھی پیار فرما. یہ بھوک کی شدت سے تڑپ رہے ہیں. کیا مسلمان روٹی پہ ایک دوسرے کا گلا کاٹتا ہے؟ کیا کرسی کے پیچھے ایک دوسرے کے خون کا پیاسا ہوتا ہے؟ کیا عزت اور اقتدار کی خاطر ایک دوسرے کے سینے چھیدتا ہے؟ کیا اللہ تعالیٰ نے قانون بدل دیا ہے؟ کیا اللہ نے جہنم کو بجھا دیا ہے؟ کیا اللہ نے جنت کو آگ لگا دی ہے؟ کیا محمد مصطفیٰ کا سامنا نہ ہوگا؟ کیا آل رسول کا سامنا نہ ہوگا؟ کیا حسین کے کٹے سر کا سامنا نہ ہوگا؟ کیا زینب کا پھٹا ہوا دوپٹہ تمہیں دکھایا نہ جائے گا؟ کدھر جا رہے ہو, کدھر جا رہے ہو, کیا کر رہے ہو؟ کس کا سامنا ہونے والا ہے؟ ہاں میرے نبی نے جبریل تو کیا کہتا ہے کہ یا رسول اللہ آپ کی ملاقات کے شوق میں ہے, تو آپ یوں کہتے پہلے میرے حسین کا مسئلہ حل کر, پہلے میرے حسن کا مسئلہ حل کرواؤ, پہلے میرے علی کا مسئلہ حل کرواؤ, پہلے میری فاطمہ کا مسئلہ حل کرواؤ. نہیں. آپ نے کہا جبریل او سنو میں کیا کہہ رہا ہوں. آپ نے کہا جبریل واپس جاؤ اور میرے اللہ سے پوچھ کے آؤ میرے بعد میری امت کے ساتھ کیا کرے گا, میرے بعد میری امت کے ساتھ کیا کرے گا. جبریل واپس گئے, موت کا فرشتہ کھڑا رہا. جبریل جواب لائے, یا رسول اللہ فرما رہے ہیں کہ اے میرے محبوب تیرے بعد تیری امت کو تنہا نہیں چھوڑوں گا. امت کو موت پر یاد رکھا ہے, امت کو زندگی پر یاد رکھا ہے, امت کو میدان معاشر میں بیوی کہے گی نفسی نفسی, بچہ کہے گا نفسی نفسی, باپ کہے گا نفسی نفسی, خامن کہے گا نفسی نفسی, آدم بولیں گے نفسی نفسی, نوح بولیں گے نفسی نفسی, ابراہیم بولیں گے نفسی نفسی, موسیٰ ہارون یوشع بولیں گے نفسی نفسی, داؤد سلیمان بولیں گے نفسی نفسی, زکریا یحییٰ بولیں گے نفسی نفسی, اسماعیل شعیب یعقوب اسحاق یوسف بولیں گے نفسی نفسی, لوط صالح ہود بولیں گے نفسی نفسی, طارق جمیل بولے گا نفسی نفسی, عزیر بولے گا سردار نفسی نفسی. مجھے بیوی بچے یاد نہیں ہوں گے, آپ کو بیوی بچے یاد نہیں ہوں گے, نفسی نفسی نفسی. حضرت عیسیٰ کی سنو, عیسیٰ علیہ السلام 5 بڑے پیغمبروں میں ایک پیغمبر. عیسیٰ کی سنو, یا اللہ میں اپنی ماں مریم کا بھی سوال نہیں کرتا, نفسی نفسی. اپنے نبی کی سنو, اپنے نبی کی سنو, اپنے نبی کی سنو, اپنے نبی کی سنو. سارا جہان بولے گا نفسی نفسی نفسی. ایک طرف سے آواز آئے گی, ایک طرف سے آواز آئے گی امتی 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 امتی. سارے لوگ نظریں پھیریں گے, یہ کون ہے جو نفسی نفسی نہیں کہہ رہا, جو امتی امتی کہہ رہا ہے, یہ کون ہے؟ جب دیکھیں گے تو وہ تمہارا رسول ہوگا, وہ محمد مصطفیٰ ہوگا, وہ محمد رسول اللہ ہوگا, وہ محمد بن عبداللہ ہوگا. وہ تمہارے لیے رویا, وہ میرے لیے رویا, وہ کائنات کے ہر امتی کے لیے رویا, وہ ناچنے والی کے لیے بھی رویا, چور ڈاکو کے لیے بھی رویا, شرابی زانی جواری کے لیے بھی رویا. ارے میرے بھائیو, ماں باپ اولاد کو دھکا دے دیتے ہیں, آگ کر دیتے ہیں, پر میرے نبی نے ساری امت کو گلے سے لگایا, ساری امت کو سینے سے لگایا.
उम्मत बन के रहो, उम्मत बन के रहो, उम्मत बन के रहो। एक दूसरे के जान के प्यासे ना बनो, एक दूसरे के माल पे हाथ ना डालो। मुसलमान का माल मुसलमान पर हराम है। अब मेरे नबी ने बैतुल्लाह पर नजर दौड़ाई, मजमा भरा हुआ और बैतुल्लाह भरा हुआ। आपने बैतुल्लाह की तरफ उंगली उठाई, ए बैतुल्लाह तू बहुत अजीम है, एक मुसलमान तुझसे भी ज्यादा अजीम है। ए बैतुल्लाह तू बड़ा काबिल एहतराम है, पर एक मुसलमान तुझसे भी ज्यादा काबिल एहतराम है। ए बैतुल्लाह तेरी हुर्मत से ज्यादा मुसलमान की हुर्मत है। और अल्लाह ताला ने हुक्म दे दिया कि मुसलमान की इज्जत और जान और माल एक दूसरे के लिए काबिल एहतराम है। आखिरी खुतबा, आखिरी तकरीर, हज्जतुल विदा की आखिरी तकरीर, ला तर्जिउ बाज़ी कुफ्फारा यज़रिबु बाज़ुकुम रिक़ाब बाज़ ला तुसव्विदू वजही यौमल क़ियामा। ओ मेरी उम्मत, ओ मेरी उम्मत, एक दूसरे को कत्ल करके मुझे क़यामत के दिन रुस्वा न करना, मुझे मेरे अल्लाह के दरबार में रुस्वा न करना, मुझे शर्मिंदा होने से बचाना, मुझे शर्मिंदा होने से बचाना। मेरे भाइयों, बहुत बड़ा मजमा आया है और सरदार भी हैं और रियाया भी हैं और छोटे भी हैं और बड़े भी हैं और मस्तूरात भी हैं और अहले खैर भी हैं और गुनाहगार भी हैं, भूले भटके भी हैं, बिना अहले फरासत भी हैं। बहुत बड़ा मजमा है। आओ हम सारे मिलकर आज अल्लाह के दरबार में तौबा करें और अपने देश को अमन का गहवारा बनाएं और अपने लिए जन्नत का रास्ता तलाश करें और अल्लाह की रजा को तलाश करें कि जब मौत का पैगाम आए तो अल्लाह के दरबार में मेरी आपकी रूह की हाजिरी हो तो मेरा अल्लाह कह दे कि हाँ मेरा बंदा, मैं तुझसे राजी हो गया, मैं तुझसे राजी हो गया। हाँ हाँ, एक दिन आने वाला है जब अल्लाह अपनी जन्नत को सजाएगा। रोजाना सजाता है अल्लाह अपनी जन्नत को। जन्नत को अल्लाह ने सोने से बनाया, चांदी से बनाया, ज़ुमर्रुद से बनाया, याकूत से बनाया, मुश्क का गारा, ज़ाफ़रान की घास और अपने अर्श को छत बनाया। फिर अल्लाह ताला जन्नत वाले मर्द औरतों को जन्नत में पहुंचाएगा। फिर खुद्दाम से कहेगा जाओ इन्हें सलाम करो। आएंगे खुद्दाम, सलामन सलामन सलामा, सलामन सलामा, सलामन सलामा। जनाब हम आपको सलाम पेश करते हैं, जनाब हम आपको सलाम पेश करते हैं। वहां हर आदमी सरदार होगा। यहाँ तो सिर्फ उज़ैर सरदार है, वहां हर आदमी सरदार होगा। और खुदाम कहेंगे सलामन सलामा, तो उनके सलाम का एक नशा, एक खुशी होगी। तो अल्लाह अगला कदम उठवाएगा, ए फरिश्तों जाओ मेरे बंदों को सलाम करो। वल मलाइकतु यदखुलूना अलैहिम मिन कुल्लि बाब, चारों तरफ से दरवाजे खुलेंगे और फरिश्ते आएंगे और कहेंगे सलामुन अलैकुम, सलामुन अलैकुम, सलामुन अलैकुम। हम आपको सलाम पेश करते हैं, हम आपको सलाम पेश करते हैं। वो कहेंगे किस बात का सलाम? बिमा सबरतुम, बिमा सबरतुम, बिमा सबरतुम, जो आपने दुनिया में सबर किया और सबर किया और सह गए और पी गए और झेलते रहे और मिटते रहे और कटते रहे और पिटते रहे और सहते रहे, आज उसके बदले में हम आपको सलाम पेश करते हैं। फरिश्तों के सलाम का नशा होगा और एक मजा होगा और एक लुत्फ होगा और एक ठंडक होगी। होए होए, जैसे अभी अचानक ये बल्ब जले और रोशनी फैल गई, ऐसे ही अचानक 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 एकदम 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 अर्श के दरवाजे सारे खुल जाएंगे और मेरा अल्लाह खुद सामने आकर कहेगा सलामुन कौलन मिर रब्बिर रहीम। मेरे बंदो यारी वालों, आज तुम्हारा रब तुम्हें सलाम पेश करता है, आज तुम्हारा रब तुम्हें सलाम पेश करता है। फिर मेरा अल्लाह कहेगा खुश हो, राजी हो, कोई तकलीफ तो नहीं। फिर मेरा अल्लाह एक एक मर्द औरत का नाम लेकर कहेगा कोई तकलीफ तो नहीं, आप खुश हो, राजी हो, राजी हो, कोई तकलीफ तो नहीं, हर मांगा पूरा हो गया, हर मुराद पूरी हो गई। कहेंगे हर मांगा पूरा, हर मुराद पूरी। अल्लाह ताला कहेंगे अब तुम्हें एक आला चीज ना दे दूं जो जन्नत से भी बेहतर है, जन्नत से भी बेहतर चीज ना दे दूं? तो फरिश्ते कहेंगे या अल्लाह, तो जन्नती कहेंगे या अल्लाह जन्नत से बेहतर क्या चीज है? तो अल्लाह फरमाएगा जाओ मैं तुमसे राजी हो गया, आज के बाद कभी नाराज नहीं होगा। मेरे भाइयों, इस जन्नत को सामने रखकर जिंदगी गुजारो। आपस की लड़ाइयां छोड़ दो, आपस की नफरतें छोड़ दो, आपस की अदावतें छोड़ दो। मुसलमान की आपस की टक्कर का नफा किसी को नहीं होता, किसी को नहीं होता। शैतान इसका नफा उठाता है, शैतान इसका नफा उठाता है कि वो हमें जहन्नम का ईंधन बना देता है, हमें अल्लाह की नजरों से गिरा देता है। हम छोटे पड़ जाएं, हम एक दूसरे को माफ करने वाले बन जाएं, एक दूसरे के गले लग जाओ, एक दूसरे को उम्मत बन के दिखा दो, तो अल्लाह पूरी दुनिया के बातिल को ईमान की दौलत नसीब फरमाएगा और अल्लाह ताला पूरी दुनिया के बातिल को तुम्हारे कदमों में झुकाएगा। एक बहुत बड़ा मजमा है जो आगे रमजान की आमद है, अल्लाह की रहमतों के दर खुलने वाले हैं, जन्नत के दरवाजे खुलने वाले हैं। रोजा रखने वालों के लिए समंदर की मछलियां दुआ
آنے سے پہلے پہلے یہ مجمع میں جو جس گناہ والا بیٹھا ہے آج توبہ کر لے، جو جس جرم والا بیٹھا ہے آج توبہ کر لے۔ میرا رب کہتا ہے اگر میں دنیا میں کسی کو فوراً پکڑتا، اگر کسی گناہ کی فوری سزا رکھتا تو جو میری رحمت سے نا امید ہیں سب سے پہلے میں ان کو پکڑتا۔ تو ہم اللہ کی رحمت سے نا امید نہ ہوں، ہمارے گناہوں کی کتنے کو حد ہوگی، گھر بھر دیں گے، لیاری بھر دیں گے، اور میرا اللہ کہتا نہیں نہیں لیاری نہ بھرو، دھرتی بھرو، دھرتی نہ بھرو، خلا بھرو، خلا نہ بھرو، چاند تاروں کو بھرو، چاند تارے نہ بھرو، آسمان تک کے فاصلے کو پاٹ دو، بھر دو، بھر دو، گناہ کرتے 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 آسمان کی چھت کو لگا دو، پھر صرف 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 ایک دفعہ کہہ دو یا اللہ معافی، تمہیں سارے ہی معاف کروں گا، یا اللہ معافی، تمہیں سارے ہی معاف کروں گا، اور پھر مجھے کوئی پرواہ بھی نہیں ہوگی۔ تو میرے بھائیوں، میں آپ سے جھولی پھیلا کے آج یہ جیسے وہ اپیل نہیں کرتے چندے کی بھی ہاں بھائی جھولی پھیلائی ہے، بھائی کوئی 100 روپے ڈالے، کوئی 10 روپے ڈالے، کوئی 20 روپے ڈالے، آج میں جھولی پھیلاتا ہوں، میری جھولی میں توبہ ڈالو، میری جھولی میں توبہ ڈالو۔ آج میں توبہ کی اپیل کرتا ہوں، آپس کی لڑائیاں چھوڑو، آپس کی نفرتیں چھوڑو، آپس کی عداوتیں چھوڑو، آپس کی محبتوں میں شیر و شکر بن جاؤ۔ اللہ کی قسم سارا عالم اللہ مسخر کر کے تمہارے قدموں میں گرا دے گا، سر نگو کر دے گا، اور قیامت کے دن تمہارا نبی، میرا نبی، کائنات کا نبی ہمیں گلے سے لگائے گا، سینے سے لگائے گا، ماتھے پہ بوسہ دے گا، اپنے ہاتھوں سے جام کوثر ایک حدیث سناؤں، جام کوثر پہ لائے گا، ایک حدیث سناؤں۔ اللہ کے نبی نے مدینے والوں سے کہا، مدینے والوں میرے بعد تمہارا حق تمہیں نہیں ملے گا، میرے بعد تمہارا حق تمہیں نہیں ملے گا، کیا کرو گے، کیا کرو گے؟ تو مدینے والوں نے کہا یا رسول اللہ تلوار اٹھائیں گے، کلاشنکوف اٹھائیں گے، اپنا حق وصول کریں گے، تلوار اٹھائیں گے، اپنا حق وصول کریں گے۔ تو میرے نبی نے فرمایا تمہیں اس سے اچھی بات بتاؤں، تمہیں اس سے اچھی بات بتاؤں، تمہیں اس سے اچھی بات بتاؤں؟ کہ جی کیا رسول اللہ؟ کا تلوار نیچے کر لینا اور صبر کر جانا اور سہ جانا اور پی جانا اور پس جانا، اور قیامت کے دن حوض کوثر پر میرے پاس آ جانا، جتنے تمہارے حق ضائع ہوئے سارے اللہ سے میں پورے کروا کے دے دوں گا۔ یہ وعدہ صرف مدینے والوں سے نہیں ہے، لیاری والوں سے بھی وعدہ ہے، لاہور والوں سے بھی وعدہ ہے، کراچی والوں سے بھی وعدہ ہے، ملتان والوں سے بھی وعدہ ہے، پشاور والوں سے بھی وعدہ ہے، پنڈی اسلام آباد والوں سے بھی وعدہ ہے، مکے والوں سے بھی وعدہ ہے۔ کن سے؟ جو صبر کر گئے، جو صبر کر گئے، جو صبر کر گئے، جو صبر کر گئے، سہ گئے، پی گئے، سہ گئے، پی گئے، جھک گئے، مٹ گئے، ہائے ہائے حوض کوثر پہ بلایا جائے گا، آ جاؤ جن کے حقوق پامال ہوئے، آ جاؤ جنہوں نے صبر کیا، آ جاؤ جنہوں نے اپنے سر جھکا لیے، آ جاؤ جن کے حق لوگوں نے چھین لیے اور وہ صبر کر گئے، آ جاؤ، آ جاؤ۔ صرف اس ندا پر صدا پر تمہارا سینہ ایسا اللہ ٹھنڈا کرے گا کہ تمہیں سارے دکھ درد بھولیں گے، پھر تمہارا نبی تمہیں سینے سے لگائے گا، تمہیں اپنے گلے سے لگائے گا، تمہارے سینے کو ٹھنڈک سے بھر دے گا، پھر اپنے ہاتھوں سے بھر کے تمہیں جام کوثر پلائے گا۔ بتاؤ اس کے بعد کیا حق رہ گیا؟ اس پھر اللہ سے درخواست کرے گا یا اللہ یہ میری وہ امتی ہے، یہ میرا وہ امتی ہے، یہ وہ خاتون ہے جو صبر کر گئی، یہ وہ مرد ہے جو صبر کر گیا، یا اللہ تو اپنے شایان شان انہیں عطا فرما، پھر تمہیں اللہ دے گا، اللہ دے گا، اللہ دے گا۔ تو اللہ کا دینا پسند کرتے ہو؟ اللہ کا دینا پسند کرتے ہو؟ اللہ کا دینا پسند کرتے ہو؟ تو آج بھائی ہم توبہ کر لیں، اپنے رب کو منا لیں، تو کیا خیال ہے اگر توبہ کر لیں تو ہمارا مسئلہ آسان ہو جائے گا، اور مجمع بھی بہت بڑا ہے اور رمضان کی بھی آمد ہے، ادھر ہم توبہ کریں گے، ادھر اللہ ہمارے سارے گناہ معاف کر دے گا۔ تو توبہ کی نیت کرتے ہو؟ ایک دفعہ جتنے بھی گناہ کیے ہیں، جتنے بھی صرف ایک بول میں کہلوانے والا ہوں، یہ دل سے کہہ دو، میں ہاتھ جوڑتا ہوں، دل سے کہہ دو، یہ دل سے، تو تمہارے پچھلے سارے گناہ معاف، چاہے سمندر کی جھاگ کے برابر ہوں، چاہے بارش کے قطروں کے برابر ہوں، چاہے زمین میں ریت کے ذروں کے برابر ہوں، چاہے پانی کے بلبلوں کے برابر ہوں۔ اگر تم یہ کہہ دو دل سے، عورتیں بھی کہیں، تم بھی کہو، سارے کہو یا اللہ میری توبہ، زور سے ایک دفعہ اور کہہ دو، ایک دفعہ اور زور سے کہہ دو۔ ہاں، اللہ تمہیں مبارک کرے یہ توبہ، اللہ تمہیں مبارک کرے یہ توبہ، اللہ تمہیں مبارک کرے یہ توبہ۔ اس توبہ پر جمو اور اس توبہ پر پکے ہو جاؤ، کبھی ٹوٹ جائے تو پھر توبہ کر لینا، کبھی ٹوٹ جائے تو پھر توبہ کر لینا،
کبھی ٹوٹ جائے تو پھر توبہ کر لینا کہ میرے اللہ کا فرمان ہے میرا بندہ تو جتنی دفعہ توبہ توڑ کے آئے گا اور توبہ کرے گا میں تیری توبہ کو قبول کروں گا. اور اس توبہ کو پختہ اور پکا کرنے کے لیے تبلیغ میں 4 مہینے لگاؤ, تبلیغ میں چلہ لگاؤ, جمعرات کو مدنی مسجد میں جاؤ, مہینے میں 3 دن لگاؤ, اپنی مسجدوں میں گشت کرو. کبھی کسی پر زیادتی ہو جائے تو فوراً معافی مانگ لو. حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک سائل کو کوڑا مار دیا, کوڑا, پھر اس کو بلایا اور اس کے ہاتھ میں کوڑا دیا کہ یہ لے اور مجھے مار کے اپنا بدلہ لے لے, اپنا بدلہ لے لے. آپ نے اپنی وفات سے پہلے اعلان فرمایا کہ لوگوں میں نے کسی پر کوئی زیادتی کی ہو تو مجھ سے بدلہ لے لو, میں تیار ہوں بدلہ دینے کے لیے. اللہ کے نبی نے نبی ہو کر یہ فرمایا. تو آپ بھائی سارا مجمع جنہوں نے 4 مہینے نہیں لگائے وہ 4 مہینے کی نیت کر لو. کیوں بھائی لگاؤ گے؟ ذرا ہاتھ کھڑے کر کے بتاؤ. ماشاءاللہ, وہ بھائی عزیر نے بھی ہاتھ اٹھایا ہے. ماشاءاللہ ماشاءاللہ, اللہ تعالیٰ قبول فرمائے. اب آپس میں محبت سے رہنا ہے, پیار سے رہنا ہے, الفت سے رہنا ہے. اگر کوئی تنگی آئے تو نماز پڑھ کے اللہ سے مانگو, اگر کوئی پریشانی آئے تو نماز پڑھ کے اللہ سے مانگو, اگر کوئی پریشانی آئے تو قرآن پڑھ کے اللہ سے مانگو, کوئی مصیبت آئے تو روزہ رکھ کے اللہ سے مانگو. روزہ ہمارے لیے سبب ہے اللہ کے دروازے تک پہنچنے کا, نماز وسیلہ ہے اللہ تک پہنچنے کا, قرآن کی تلاوت وسیلہ ہے اللہ تک پہنچنے کا, صبر وسیلہ ہے اللہ تک پہنچنے کا. اور انشاءاللہ بس یہ موت تک کا زمانہ ہے, پھر مزے ہی مزے ہیں, موج ہی موج ہے. اللہ کے نبی درد کی وجہ سے سر درد تھا انتقال کے وقت, تو پریشانی میں اب کی ہائے نکلتی تو اما حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ فرمانے لگی ہائے میرے ابا کا درد, ہائے میرے ابا کا درد. تو ہمارے نبی نے کہا بیٹا آج تیرے باپ کے درد کا آخری دن ہے, آج کے بعد کوئی درد نہ دیکھے گا. تو انشاءاللہ موت پیغام راحت بن جائے گی. بھائیو پیار سے رہو, محبت سے رہو, الفت سے رہو, امن سے رہو, امن کو قائم کرو. ہم اپنے دیش کو امن کا گہوارہ بنائیں, قتل و غارت کا میدان نہ بنائیں, لڑائی جھگڑے کا میدان نہ بنائیں, معاف کرنا درگزر کرنا اپنا پیغام بنائیں, اپنا وتیرہ بنائیں. تو انشاءاللہ اللہ کی طرف سے رحمتوں کے دروازے کھولیں گے, رزق کے دروازے کھولیں گے. تو سارے بھائی اس کی نیت کرو, آپس میں لڑے ہوئے ایک دوسرے کو معاف کرو, ایک دوسرے سے درگزر کا معاملہ کرو. ماں باپ زندہ ہیں تو ان کی دعا, ان کی خدمت کر کے ان کی دعا لے لو. ماں باپ زندہ ہیں, خاص طور پر ماں, اس کی خدمت کر کے اس کی دعا لے لو کہ ماں کی دعاؤں سے وہ مقام طے ہوتے ہیں جو بڑی بڑی ریاضات, عبادات اور مجاہدات اور بھی نہیں ہوتے. شادی شدہ ہو تو اپنی بیویوں سے حسن سلوک کرو. میرے نبی کا فرمان ہے بہترین مسلمان وہ ہے جو بیوی سے اچھا سلوک کرے. اور ان مستورات سے کہتا ہوں کہ اپنے خامدوں کے ساتھ حسن سلوک رکھو کہ میرے نبی نے فرمایا میری شریعت میں سجدہ جائز ہوتا تو میں بیوی سے کہتا اپنے خامد کو سجدہ کرے. آپس میں روٹھے ہوئے ہو مان جاؤ, لڑے ہوئے ہو صلح کر لو, کسی کا حق مارا ہے اس سے معافی مانگ لو, دینے کی طاقت ہے واپس کرو, نہیں دے سکتے ہو جا کر معافی مانگ لو. اور پھر بھی تم ادا نہ کر سکے اور تم نے توبہ کر لی تو اللہ اپنے خزانوں سے خود ادا کر دے گا. یہ سارا مجمع اس کی نیت کرو. رمضان میں 1 عشرہ لگ جائے, 2 عشرے لگ جائیں, کم از کم 3 دن لگ جائیں, اس کا سارا مجمع نیت کر لو. کرتے ہو نا بھائی نیت؟ سارے بھائی نیت کر دو نا. درود شریف پڑھو بھائی. اللهم لك الحمد كما أنت أهله فصل على محمد كما أنت أهله وفعل بنا ما أنت أهله إنك أهل التقوى وأهل المغفرة. یا اللہ ہم تیرے گناہگار بندے, دکھی بندے, ستائے ہوئے بندے, مصیبت زدہ بندے, مالدار بھی, فقیر بھی, عورتیں بھی, مرد بھی, رات کے یا اللہ ایک پہر گزرنے کے بعد تیرے در پر جمع ہیں, تیری نظر کرم کے محتاج ہیں. یا اللہ نظر کرم فرما, یا اللہ نظر کرم فرما. یا اللہ آج ہم تیری بارگاہ میں جھولی پھیلاتے ہیں. یا اللہ ہمارا امت پناہ ختم ہو چکا ہے. یا اللہ باطل سکیموں نے بھائی کو بھائی سے لڑا دیا, باپ کو بیٹے سے لڑا دیا, قوم کو قوم سے لڑا دیا. نفرتوں کی آگ بھڑک چکی ہے, نفرتوں کی آگ پھیل چکی ہے. اے مہربان اللہ, اے دلوں میں محبتیں پیدا کرنے والے اللہ, یا اللہ ہم سارے بے بس ہو چکے ہیں, سارے عاجز آ چکے ہیں, ہم تیری منت کرتے ہیں. تو یا اللہ ہماری محبتیں پروان چڑھا دے, ہمارے ملک میں امن قائم فرما دے, قتل و غارت کی فضا کو ختم فرما دے. تو نے موسیٰ کو فرعون کی چھری سے بچایا, تو نے اسماعیل کو ابراہیم کی چھری سے بچایا, تو نے ابراہیم کو بھڑکتی آگ کے ڈھیر پر
بچایا, تو نے مکڑی کے جالے سے اپنے حبیب کی حفاظت کر کے دکھایا, تو نے میرے مولا بنی اسرائیل کو 40 سال صحرا میں بٹھا کے کھلایا بھی, پلایا بھی, نہلایا بھی, سلایا بھی. اے مولا تیرا ہر چاہا وجود میں آتا ہے, جو تو نہیں چاہتا وہ وجود میں نہیں آتا. میرے آقا یہ بہت بڑا 40-50 ہزار کا مجمع تیری بارگاہ میں, ساتھ مستورات بھی, چھوٹے چھوٹے بچے بھی, بچیاں بھی, بوڑھے بھی, نیک بھی, میرے جیسے گناہگار بھی, ہم سارے تیری منت کرتے ہیں تو ہم پر راضی ہو جا, ہمارے دیس پر رحم فرما دے. یا اللہ پوری دنیا میں سب سے زیادہ بد امنی کا نمونہ ہمارا ملک بن چکا ہے, قتل عام ہے, خون سستا ہو چکا ہے, ایک دوسرے کے خون کے پیاسے. میرے مولا راہ چلتے راہگیروں کے جنازے اٹھ جاتے ہیں. اے کریم مولا چور کا ہاتھ کٹا تھا, تیرا نبی بیٹھ کے رویا تھا کہ چور کے ہاتھ کٹنے پر تیرے محبوب نے آنسو بہائے تھے. چھوٹے چھوٹے معصوم بچے ذبح ہو رہے ہیں, چھوٹے چھوٹے معصوم بچوں کے جنازے اٹھ رہے ہیں, گھروں کے گھر اجڑ رہے ہیں, چراغ بجھ رہے ہیں. میرے آقا ہم تو تھک چکے ہیں, ہماری حکومتیں عاجز آ چکی ہیں, ہمارے دانشور عاجز آ چکے ہیں. ہمارا یا اللہ, ہمارا تو یا اللہ سب کچھ چلا گیا. اب تو آجا, تو آجا, آجا ہمارے ملک کے حالات ٹھیک کر دے. یا اللہ تیرے نبی کو بھی اپنے وطن سے محبت تھی, تیرے نبی کو بھی اپنی قوم سے محبت تھی. تیرے نبی نے مدینے کے لیے دعائیں مانگی. جب مدینہ قریب آتا تھا تو تیرا نبی اپنی سواری کو دوڑاتا تھا. یہ ہمارا دیس ہے, ہم اس میں پیدا ہوئے. یا اللہ ہمارے ماں باپ یہاں پیدا ہوئے, وہ قبروں میں سوئے. ہمارے دیس میں آگ لگی ہوئی ہے, اس کو بجھانے کے لیے ہمارے پاس پانی کوئی نہیں, اس کو بجھانے کے لیے ہمارے پاس اسباب کوئی نہیں, اس آگ کو ٹھنڈا کرنے کے لیے ہمارے پاس عمل کوئی نہیں. یا اللہ ہمیں پتہ ہے تو ہم سے ناراض ہو گئے ہے, ہم آج وفد لے کر تیرے دروازے پر آئے ہیں. میرے مولا ہمارے دیس کا دستور ہے, جب کوئی سردار یا کوئی ساتھی یا کوئی بڑا ناراض ہوتا ہے تو 4 آدمی وفد بن کر اس کے دروازے پر حاضر ہوتے ہیں اور اس سے معافی کی درخواست کرتے ہیں. میرے مولا وہ 4-5 آدمی 10 آدمیوں کو دیکھ کر یا اللہ شرم و حیا میں اپنے غصے چھوڑ دیتا ہے اور معافیاں دے دیتا ہے. یا اللہ یہ 30-40 ہزار کا مجمع, اس میں معصوم بچیاں بھی بیٹھی ہیں, بچے بھی بیٹھے ہیں, بوڑھے بھی ہیں, علماء بھی ہیں, نیک بھی ہیں, گناہگار بھی ہیں. آج وفد بن کر تیری منت کرنے آئے ہیں, تو ہم مان جانا. یا اللہ ہم تیری منت کرتے ہیں, میرے مولا تم مان جانا, مان جا. سارا باطل نے ہمیں کھلونا بنا دیا ہے, ہمیں فٹ بال بنا دیا ہے, ہماری عزتیں نیلام ہے, ہمارا خون پانی کی طرح سستا ہے, ہمارے گھر بے امنی کا نمونہ ہے, ہمارے شہر بے امنی کا نمونہ ہے. اے اللہ, اے محمد مصطفیٰ کے اللہ, اے ابراہیم خلیل کے اللہ, اے موسیٰ کریم کے اللہ, تو آجا اس بد امنی کو امن میں بدل دے, اس قتل و غارت کے فضا کو محبت میں بدل دے. آ جانا یا اللہ, آ جانا. ایک چور کے ہاتھ کٹنے پر تیرا نبی اتنا رویا تھا, ہمارے دیس میں تو گردنیں کٹ رہی ہیں. میرے مولا ہم تیری منت کرتے ہیں. یا اللہ آ جانا, اس مجمع کی فریاد رد نہ فرما, اس مجمع کی فریاد رد نہ فرما, اس مجمع کی فریاد رد نہ فرما. تو سخیوں کا سخی ہے, تیرا در تو بند ہوتا ہی نہیں ہے. ہم سارے تیری بارگاہ میں منت کرنے آئے ہیں, آج ہماری منت مان لے. یا اللہ تو کہہ دے تیرا نام مومن ہے, تو امن کا ارادہ کرے گا تو ہوگا. تیرا نام حفیظ ہے, تو حفاظت کا ارادہ کرے گا تو حفاظت ہوگی. تیرا نام بوجھ ہے, ہم ذلیل ہو گئے ہیں, سارا باطل ہمیں تباہ کرنے پر آیا ہوا ہے. ہماری عزتوں سے کھیل رہے ہیں, ہماری جانوں سے کھیل رہے ہیں, ہمارے مالوں سے کھیل رہے ہیں. کدھر جائے یا اللہ؟ یا اللہ ماں باپ ہی بچے کی نہ سنے تو کدھر جائے گا, کہاں ٹکر مارے گا؟ تو ہی ہماری نہ سنے تو کس کے پاس جائے؟ ہمیں بتا. کوئی تیرے سوا ہے, کوئی زمین میں تیرے سوا ہے, کوئی آسمانوں میں تیرے سوا ہے, کوئی فضاؤں میں تیرے سوا ہے, کوئی خلاؤں میں تیرے سوا ہے. پھر ہمیں کیوں دھکا دیتا ہے؟ پھر ہمیں کیوں؟ بے شک ہم تیرے مجرم ہیں, تو اس سے بھی زیادہ ہمیں سزا دے. تو حقدار ہے, تو نے روکا ہم نہ رکے, تو نے سمجھایا ہم نہ سمجھے, تو نے جن چیزوں سے روکا تھا وہ ساری ہم کرنے لگ گئے. پر یا اللہ تجھے تیرے نبی کے آنسوؤں کا واسطہ ہمیں معافی دے دے, جو تیرے نبی کے ٹوٹے دانتوں کا واسطہ ہمیں معافی دے دے, تجھے تیرے نبی کے احد پہاڑ میں یا اللہ ٹوٹے ہوئے دانتوں کا واسطہ, طائف میں بکھرے ہوئے خون کا واسطہ, حسن حسین کی قربانیوں کا واسطہ یا اللہ کر دینا, کرم کر دینا. تو کہہ دے میں نے کر دیا ہے, کہہ دے میں نے, آ جا, ارے آ جانا میرے اللہ.